بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ انسپکٹر نواز خان کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آج کیا ہے اس کا عنوان ہے غنڈہ، سڑک اور لڑکی۔ کہانی کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پٹنہ کے ایک تھانے کا واقعہ ہے۔ دروازے کے عین سامنے ایک بس رکی۔ بس کی چھت پر مسافروں کا سامان رسے سے بندھا ہوا تھا۔ بس رکتے ہی کنڈکٹر چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ اس کے ساتھ ہی چند مسافر بھی جلدی سے نیچے آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا چک کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے والوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک شخص صاف طور پر زخمی تھا اور خون اس کے سر سے بہہ کر سارے لباس کو رنگین کر چکا تھا۔ کنڈکٹر کی ایک آنکھ بھی نیلی ہو رہی تھی۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ بس والوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور اور بس کے قریباً 40 مسافر میرے دروازے کے سامنے جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک مسافر کسی عدالت کا رجسٹرار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف سے بات کرتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ تھانے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر اس بس کو لوٹ لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہائی وے پر پیش آیا تھا۔ نامعلوم افراد نے سب مسافروں کی گھڑیاں، نقدی اور دوسری قیمتی اشیاء چھین لی تھی اور ایک مسافر کو شدید زخمی کرنے کے علاوہ ایک لڑکے کو بھی اغوا کر لیا تھا۔ یہ اطلاع میرے لیے بے حد تشویشناک تھی۔ پچھلے 1 برس سے میرے تھانے کے علاقے میں ایک بھی ڈاکہ نہیں پڑا تھا اور افسران اس بات پر میری تعریف بھی کر چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر ہیڈ کوارٹر فون کر کے ناکہ بندی کی درخواست کی۔ اس کے بعد بس کا تفصیلی معائنہ کیا اور مسافروں کے بیان قلم بند کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو میں یہی سمجھتا رہا کہ شدید زخمی ہونے والا شخص وہی ہے جس کا سر پھٹا ہوا ہے اور لباس پر خون کے دھبے ہیں، مگر بیانات سے پتہ چلا کہ وہ زخمی تو ہسپتال میں پڑا ہے اور اس کے بچنے کی امید بھی کم ہی ہے۔ رجسٹرار سندھو نے کہا، انسپکٹر، ظالموں نے اس کے پیٹ میں کرپان ماری ہے اور رائفل کے بٹ مار مار کر بیچارے کی کئی ہڈیاں توڑ ڈالی ہیں۔ ہم اسے سول ہسپتال میں داخل کرانے کے بعد ہی آپ کی طرف آئے ہیں۔ ایک دوسرے مسافر نے بتایا، وہ اغوا ہونے والے لڑکے کا باپ یا چچا وغیرہ ہے۔ جب مسلح آدمیوں نے لڑکے کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ تڑپ کر ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے ایک شخص کے ہاتھ سے رائفل چھیننے کی کوشش کی، مگر کالی پگڑی والے نے، ٹھہرو، میں نے مسافر کو ٹوکا، اس طرح کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ واقعہ شروع سے بتاؤ۔ رجسٹرار سندھو نے کہا، میں بتاتا ہوں انسپکٹر۔ ہماری بس دارا ناسی سے مظفر پور کے لیے صبح 6 بجے چلی تھی۔ راستے میں مندر سٹاپ سے وہ شخص اپنے لڑکے کے ساتھ بس میں سوار ہوا۔ باپ بیٹا مسلمان کاشتکار لگتے تھے۔ دونوں نے میلی سی دھوتیاں پہن رکھی تھیں۔ لڑکے نے ایک پھٹے پرانے کمبل کی بکل مار رکھی تھی۔ باپ کے ہاتھ میں ایک گٹھری تھی اور لڑکے نے 2 مرغیاں سنبھال رکھی تھی۔ وہ پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ 1.5 گھنٹے کا سفر سکون سے کٹا۔ پھر ایک جگہ سے 4-5 مشٹنڈے بس میں سوار ہو گئے۔ وہ لباس سے شہری لگتے تھے۔ بس میں بیٹھتے ہی انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ ان میں سے 1-2 نے پی بھی رکھی تھی۔ بڑی واہیات باتیں کر رہے تھے۔ درمیانی سیٹوں پر ایک پارسن لیڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں اسے چھیڑنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک لمبا تڑنگا سکھ اٹھ کر ڈرائیور کی طرف چلا گیا۔ اس کے سر پر کالی پگڑی تھی۔ وہ ڈرائیور کے پاس جھک کر کچھ بولتا رہا۔ ہم یہی سمجھے کہ راستے وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مگر پھر اچانک اس نے ڈرائیور کا گریبان پکڑ لیا اور کرپان اس کی گردن پر رکھ دی۔ بس لہرانے لگی۔ مسافروں کی چیخیں نکل گئیں۔ چند دلیر آدمیوں نے کرپان والے کو روکنا چاہا تو اس کے ساتھیوں میں سے 2 نے پستول نکال لیے اور سب مسافروں کو ننگی گالیاں دینے لگے۔ یہ بیچارہ جس کا سر پھٹا ہوا ہے ایک ڈاکو سے الجھ پڑا۔ بس بیچارے کی کمبختی آ گئی۔ اس کے سر پر پستول کا دستہ مارا گیا۔ یہ نیچے گر گیا تو ٹھڈے مار مار کر نیم جان کر دیا گیا۔ ڈرائیور کی گردن پر کرپان رکھی تھی۔ اسے بس کچے میں اتارنا پڑی۔ درختوں میں جا کر ڈاکو اور شیر ہو گئے۔ انہوں نے تمام مسافروں سے نقدی اور گھڑیاں وغیرہ چھین لی۔ 2 عورتوں کے کانوں سے بالیاں وغیرہ بھی اتروا لی۔ پھر وہ اس لڑکے کی طرف بڑھے اور اسے ساتھ لے جانے کے لیے کھینچنے لگے۔ وہ لڑکا خوف سے پیلا پڑ گیا۔ اس کے سرپرست نے ان کا ہاتھ روکنا چاہا۔ انہوں نے اس کے پیٹ میں ٹانگیں ماری اور اٹھا کر پچھلی سیٹوں پر پٹخ دیا۔ پھر کالی پگڑی والے سکھ نے لڑکے کو کندھے پر لادا اور بس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ لڑکے کا سرپرست بھاگ کر پھر سکھ کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ اس کی چیخو پکار سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور ان کی دشمنی نئی نہیں ہے۔ سکھ کے ساتھی لڑکے کے سرپرست کو پیٹنے لگے، مگر اس نے سکھ کی ٹانگیں نہیں چھوڑی اور اس کے ساتھ گھسٹتا بس سے نیچے جا گرا۔
وہ زور زور سے مدد کے لیے بھی پکار رہا تھا۔ کالی پگڑی والے نے خطرناک لہجے میں کہا، چھوڑ دے ٹانگے، نہیں تو جان سے مار دوں گا۔ لیکن اس نے سکھ کو نہیں چھوڑا۔ سکھ نے ہاتھ گھمایا اور کرپان بے دریغ اس کی پسلیوں میں گھونپ دی۔ وہ شخص پھر بھی سکھ کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ سکھ کا ایک ساتھی آگے آ گیا اور اس نے رائفل کو نالی کی طرف سے پکڑ کر لڑکے کے سرپرست کو بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بڑا خوفناک منظر تھا۔ وہ اسے اسی جگہ جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ گولی صرف اس لیے نہیں چلا رہے تھے کہ ارد گرد کھیتوں میں کام کرنے والے ہوشیار نہ ہو جائیں۔ ہماری طرف اسلحہ اٹھا ہوا تھا، ہم بالکل بے بس تھے۔ آخر لڑکے کے سرپرست نے بے سدھ ہو کر کالی پگڑی والے سکھ کی ٹانگیں چھوڑ دی اور وہ لوگ بھاگتے ہوئے درختوں میں گم ہو گئے۔ اغوا اور ڈکیتی کی رپورٹ درج کرنے کے بعد میں اس شخص کو دیکھنے ہسپتال روانہ ہوا جس نے اس واردات میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا تھا۔ ہسپتال والوں نے بتایا کہ زخمی کی حالت مخدوش ہے اور وہ بیان دینے کے قابل نہیں۔ وہ ہنگامی وارڈ میں تھا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی۔ اسے خون اور گلوکوز لگا ہوا تھا۔ عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ماتھے پر محراب بھی تھا۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ شکل و صورت سے شریف اور صلح پسند آدمی نظر آتا تھا۔ معلوم نہیں اس کی دشمنی کس سے اور کیوں پیدا ہوئی تھی۔ بس کے مسافروں میں سے کوئی ایک بھی مجرموں کو پہچان نہیں سکا تھا، نہ ہی وہ مضروب اور اس مغوی لڑکے کو پہچانتے تھے۔ یعنی اس وقت تک سب اندھیرے میں تھا۔ جب تک زخمی ہوش میں نہ آتا کوئی رائے قائم کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے بڑے ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ زخم گہرا ہے۔ کرپان دائیں پسلیوں کے اندر تقریباً 3 انچ تک گئی ہے۔ پھیپھڑے پر زخم آئے ہیں۔ اس کے علاوہ رائفل کی ضربوں سے نچلا جبڑا اور دونوں بازوؤں کی ہڈیاں کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگلے 12 گھنٹوں تک مریض کا ہوش میں آنا بہت مشکل ہے اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر سے ان اشیاء کے بارے میں پوچھا جو زخمی کے لباس سے برآمد ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے معاون کے ساتھ ہسپتال کے اسٹور میں بھیج دیا۔ یہاں ایک الماری میں زخمی کا خون آلود دھوتی کرتا اور دیگر اشیاء رکھی تھی۔ دھوتی کرتا بوسیدہ تھا اور اس میں پسینے کی مہک رچی ہوئی سی تھی۔ کرتے کی جیب سے بس کے 2 ٹکٹ نکلے تھے، تھوڑی سی نقدی تھی، ایک پن صورتہ اور ایک چھوٹا سا جیبی چاقو تھا۔ میں نے یہ ساری چیزیں اپنی تحویل میں لے لی۔ اس کے بعد ایک فوٹوگرافر کو بلوایا اور زخمی کی 2 تصویریں اتروا لی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں ہسپتال سے واپس تھانے پہنچا۔ تھانے میں زخمی کی گٹھری موجود تھی اور وہ مرغیاں بھی تھیں جو مغوی لڑکے کے ہاتھوں سے نکل کر بس میں رہ گئی تھیں۔ میرے لیے اہم چیز گٹھڑی تھی۔ میں نے اسے احتیاط سے کھولا۔ اس میں کپڑے تھے، گڑ کی ایک پوٹلی تھی، تھوڑا سا تمباکو اور ستو تھے۔ کپڑوں میں سے 3 جوڑے مردانہ تھے جن کے بارے میں اندازہ لگایا کہ یہ لڑکے اور اس کے سرپرست کے ہیں، جبکہ 3 جوڑے کسی عورت کے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن گٹھڑی میں سے لڑکے اور اس کے سرپرست کے نام پتے کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ اب آ جا کے مندر سٹاپ والا سراغ ہی رہ جاتا تھا۔ باپ بیٹا یہاں سے بس میں سوار ہوئے تھے۔ میں نے اگلے روز علیہ صبح بلال شاہ کو ساتھ لیا اور سرکاری جیپ پر پٹنہ سے مندر سٹاپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ جگہ شہر سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر تھی۔ جیپ میں ہمارے ساتھ رجسٹرار سندھو بھی تھا۔ یہ بنگالی پٹنہ ہی کا رہنے والا تھا اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہا تھا۔ راستے میں سندھو سے مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ میرے پوچھنے پر سندھو نے بتایا کہ لڑکے کی عمر 13-14 سال ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس سے کچھ کم زیادہ ہو۔ اس نے بادامی رنگ کا میلا سا کھیس لپیٹ رکھا تھا۔ چہرے اور ہاتھوں پر کالک لگی ہوئی تھی۔ لگتا تھا شہر میں موٹر مکینکی کرتا ہے۔ اگر اس کے سر پر استرا نہ پھیرا ہوتا اور وہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن لیتا تو خاصا خوبصورت نظر آتا۔ میں نے سندھو سے پوچھا، تمہارا اپنا کیا اندازہ ہے؟ لڑکے کو کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، انسپکٹر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی پرانی دشمنی لگتی ہے۔ وہ باپ بیٹے کو سنگین گالیاں دے رہے تھے۔ لڑکا ان سے بہت ڈرا ہوا تھا اور اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ ہاں، باپ نے کافی دلیری دکھائی۔ وہ آخر وقت تک اغوا کرنے والوں سے لڑتا رہا، مار کھاتا رہا اور چیختا چلاتا بھی رہا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک مشٹنڈے نے کہا لگایا اور گالی دے کر کہا، تم نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن تمہاری کچھ لگتی نے تو بگاڑا ہے نا، کلیجہ چھلنی کر دیا ہے ہمارا۔ سندھو کا بتایا ہوا یہ جملہ خاصا اہم تھا۔ کسی اور نے اپنے بیان میں یہ بات نہیں بتائی تھی، یا شاید بدحواسی میں کسی کو یاد ہی نہ رہا ہو۔ سندھو بولا، ہو سکتا ہے وہ گنڈے کسی عورت کے چکر میں ہوں اور اسے قابو کرنے کے لیے انہوں نے لڑکے کو اغوا کر لیا ہو۔
میں نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ یہ لڑکا اس عورت کا بھائی یا بیٹا وغیرہ ہوگا؟ اندازہ تو یہی کہتا ہے جی۔ میرا دھیان ان کپڑوں کی طرف چلا گیا جو زخمی کی گٹھڑی سے برآمد ہوئے تھے۔ ان میں زنانہ لباس بھی تھے، لیکن کوئی عورت لڑکے اور اس کے سرپرست کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے لڑکا لڑکے کا سرپرست اور وہ عورت مجرموں کے خوف سے بھاگے تھے، لیکن راستے میں انہوں نے عورت کو کہیں چھپا دیا یا کسی پناہ میں دے دیا تھا اور خود مظفر پور کی طرف جا رہے تھے کہ پکڑے گئے۔ بہرحال کئی امکانات ہو سکتے تھے۔ میں جلد از جلد مندر اسٹاپ پہنچنا چاہتا تھا۔ اس علاقے کا تھانے دار تیواری سنگھ میرا بڑا گہرا شناسا تھا۔ امید تھی وہ بھرپور تعاون کرے گا۔ ہم دوپہر کے وقت مندر اسٹاپ پہنچے اور سیدھے تیواری کے تھانے کا رخ کیا۔ تیواری سنگھ خوش اخلاقی سے ملا۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا اور مدد چاہی۔ میں نے اسے زخمی کی وہ تصویریں بھی دکھائیں جو ہسپتال میں کھینچی گئی تھیں۔ تھانے دار نے اسی وقت ایک ادھیڑ عمر ہندو کوچوان کو قریبی گاؤں سے تھانے بلا بھیجا۔ اس شخص کا نام رام دیا تھا۔ تھانے دار تیواری نے بتایا کہ رام دیا مندر اسٹاپ کے تانگا اڈے کا سب سے پرانا کوچوان ہے۔ قریبی دیہات سے جتنے بھی تانگے چھکڑے وغیرہ اسٹاپ پر آتے ہیں یہ ان سب کے مالکوں سے واقف ہے، بلکہ ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تیواری نے رام دیا سے کہا کہ وہ سب کوچوانوں کو اڈے پر اکٹھا کرے، ہم 1-2 گھنٹے میں وہاں پہنچ رہے ہیں۔ رام دیا نے پریشانی سے پوچھا، خیر تو ہے بابو جی؟ تیواری نے کہا، خیر ہی ہے، کوچوانوں سے کچھ سواریوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہ سواریاں کل صبح مندر اسٹاپ سے مظفر پور جانے والی بس میں سوار ہوئی تھیں۔ دیا رام نے کہا، سواریوں کا حلیہ وغیرہ؟ تیواری نے میری دی ہوئی دونوں تصویریں دیا رام کے سامنے کر دیں۔ دیا رام کچھ دیر غور سے تصویریں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ اچانک بولا، بابو جی اس شخص کے ساتھ ایک گورا چٹا بالک بھی تھا نا، بادامی رنگ کے کھیس والا؟ اس نے نسواری چپل پہن رکھی تھی۔ ہاں میں نے بے اختیار کہا، اور ایک گٹھڑی بھی تھی ان کے پاس۔ بالکل، بلال شاہ نے دل و جان سے اقرار کیا۔ میں نے انہیں کل اڈے پر دیکھا تھا۔ میرے بیٹے چھوٹو نے ان سے بات بھی کی تھی۔ میرا خیال ہے بابو صاحب ہم سارے کوچوانوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بیٹے چھوٹو کو بلا لیتا ہوں، وہی ہم کو ان کے بارے میں بتا دے گا۔ میں دیا رام کی یادداشت پر حیران ہوا۔ وہ تصویریں دیکھ کر اس نے نہ صرف زخمی کو پہچان لیا تھا بلکہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھی لڑکے نے بادامی کھیس اور نسواری چپل پہن رکھی تھی۔ انسپکٹر تیواری کو دیا رام پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس نے دیا رام کو بھیجا اور وہ آدھے گھنٹے بعد اپنے بیٹے چھوٹو رام کو لے کر تھانے آ گیا۔ چھوٹو رام بھی باپ کی طرح گدرائے ہوئے جسم کا گول مٹول شخص تھا۔ وہ تھانے بلائے جانے سے قطعی پریشان نہیں تھا۔ لگتا تھا انسپکٹر تیواری سے دونوں کوچوانوں کی گاڑی چھنتی ہے اور وہ وقتاً فوقتاً اسے خبریں لا کر دیتے رہتے ہیں۔ چھوٹو رام نے کہا، جناب وہ باپ بیٹا کسی تانگے یا چھکڑے پر نہیں آئے تھے بلکہ 20 کوس پیدل چل کر ناری پور سے پکی سڑک تک پہنچے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بس کا سمے پوچھا۔ میں نے کہا تھا پہلی بس تو صبح 4 بجے نکل گئی ہے، دوسری بس 8 بجے آئے گی اور دوپہر 1:30 بجے مظفر پور پہنچائے گی۔ وہ دونوں مظفر پور جانا چاہتے تھے، وہاں ان کا کوئی رشتہ دار رہتا تھا۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، خاص طور پر لڑکے کا تو برا حال تھا، جوتا اس کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا اور ایڑی زخمی ہو گئی تھی۔ ویسے وہ کچھ عجیب سا لڑکا تھا، چپ چاپ اور سہما ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ میں نے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا؟ میرا مطلب ہے کوئی لڑکی یا کوئی عورت؟ نہیں حضور، وہ میرے سامنے اڈے پر پہنچے تھے اور میرے سامنے ہی لاری میں بیٹھے تھے۔ کرم دین، اشوک اور رمضان علی چھکڑا بان گواہ ہیں اس بات کے۔ کرم دین، اشوک اور رمضان علی چھکڑا بان گواہ ہیں اس بات کے۔ اپنی طویل گفتگو میں چھوٹو رام نے صرف ایک کام کی بات بتائی تھی اور وہ یہ کہ لڑکا اور زخمی آپس میں باپ بیٹا تھے اور ان کا تعلق ناری پور سے تھا۔ ناری پور کسی گاؤں کا نام نہیں تھا بلکہ دارا ناسی کے نواح میں ایک پورا علاقہ تھا جس میں 15-20 گاؤں اور کئی قصبے شامل تھے، جہاں پچھلے دنوں ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے تھے اور ان کی خبریں اخباروں کی زینت بنتی رہی تھی۔ کسی ایڈریس کے بغیر مغوی لڑکے کے گاؤں یا قصبے تک پہنچنا بہت مشکل تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہر تھانے میں پولیس کے مخبر ہوتے ہیں اور اگر وہ دل لگا کر کوشش کریں تو گھر سے غائب ہو جانے والے کسی شخص کو ڈھونڈ لینا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ مگر اس سر کھپائی کی نوبت تو تب آتی جب زخمی کوئی بیان نہ دے سکتا، اور مجھے امید تھی کہ وہ بیان دے سکے گا۔
اسی روز میں اور بلال شاہ مندر سٹاپ سے واپس شہر آ گئے۔ اگلے روز میرا سب انسپیکٹر سارا دن کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح زخمی سے اس کا نام پتہ پوچھ سکے، مگر ڈاکٹروں نے اسے اپنے مریض تک نہیں جانے دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مریض کی حالت اس قابل نہیں۔ رات گئے میں خود ہسپتال پہنچا اور انچارج ڈاکٹر سے کہہ سن کر زخمی سے بات کرنے کی اجازت لے لی۔ زخمی کے پاس جا کر احساس ہوا کہ ڈاکٹر ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوش تھا، اس کا چہرہ سوج چکا تھا اور سانس آسانی سے نہیں آتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس لوٹ جاؤں، پھر دل میں آئی کہ اب آیا ہوں تو بات کر ہی لی جائے، اور یہ فیصلہ کر کے میں نے ٹھیک ہی کیا، کیونکہ وہ رات زخمی کی آخری رات تھی۔ اگلے روز صبح وہ جاں بحق ہو گیا۔ میں نے چہرہ اس کے چہرے کے پاس کیا اور کندھے کو ذرا سا ہلا کر کہا، سنو، میں انسپیکٹر نواز خان ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہندو گنڈے تمہارے بچے کو اٹھا لے گئے ہیں، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، مگر اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا تم میری بات سن رہے ہو نا؟ اس نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ آنکھیں کھولی اور دھندلائی نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر تادیر نہیں دیکھ سکا اور پلکیں بھاری ہو کر نیچے گر گئیں۔ میں نے کہا، تم حملہ آوروں کے نام بتا سکتے ہو؟ اس کے نیلگوں ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ میں نے کان اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ کسی کا نام لے رہا تھا۔ بے پناہ کوشش کے باوجود میں یہ نام نہیں سن سکا۔ تفتیش کرنے والے کے لیے یہ بہت بے بسی کا لمحہ ہوتا ہے۔ مظلوم اس کے سامنے ہوتا ہے، ظالم کا نام مظلوم کے ہونٹوں پر ہوتا ہے، لیکن جسم میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ وہ قانون کی مدد کر سکے۔ صرف 2-3 لفظوں کی بات ہوتی ہے، مگر ساری زندگی کروڑوں الفاظ بولنے والا شخص اپنی زندگی کے یہ اہم ترین الفاظ ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تحریر سے کام لیا جاتا ہے۔ میرا دھیان بھی اس طرف گیا، لیکن ایک تو زخمی کے دونوں ہاتھ پلستروں میں جکڑے ہوئے تھے، دوسرا وہ پڑھا لکھا بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجبوری ہی مجبوری تھی۔ پہلے سوال کا جواب حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد میں نے دوسرا سوال کیا۔ میں نے پوچھا، تم ناری پور کے کس گاؤں سے آئے ہو؟ 2-3 بار سوال دہرایا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے لب ایک بار پھر ہلنے لگے۔ میں نے کان پھر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بار بار ایک مدھم سرگوشی کانوں تک پہنچ رہی تھی، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا۔ ہر بار جب وہ اپنے گاؤں کا نام بتانے لگتا تھا، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے مل جاتے تھے۔ یہ بڑی باریک سی بات تھی، لیکن اتفاقاً نظر میں آ گئی۔ اس بات کا نظر میں آنا بعد میں میرے لیے مددگار ثابت ہوا۔ ہونٹوں کے ملنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جس گاؤں کا نام لے رہا ہے، اس کا پہلا حرف بے، پے یا میم سے ہے۔ اردو کے تمام حروف میں سے یہی 3 حروف ہیں جنہیں ادا کرتے ہوئے ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھنے کے بعد میں نے ایک بار پھر زخمی کی سرگوشیاں سمجھنے کی کوشش کی اور ایک بار پھر ناکام ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ فی الوقت زخمی سے کچھ بھی معلوم کرنا ممکن نہیں۔ میں نے اس سے تسلی تشفی کی چند باتیں کی اور کہا کہ وہ بے فکر رہے، اس کا بیٹا جہاں بھی ہے ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، وہ بس جلد سے جلد ٹھیک ہونے کی کوشش کرے۔ اس نے بھرپور کوشش کے ساتھ دوبارہ اپنی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ یہ نظریں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ان نظروں میں آنسو تھے، التجائیں تھیں، درد کا سمندر تھا اور یہ خاموش گزارش تھی، دیکھو میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، مفلس اور مجبور ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، میری مدد کرو، بے رحم دشمنوں کے خلاف میری مدد کرو۔ زخمی زیادہ دیر میری طرف نہیں دیکھ سکا۔ اس کی ناتوانی پلکوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اس کے پاس سے اٹھایا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس نیک صورت شخص کو آخری بار دیکھ چکا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اگلے روز صبح زخمی نے دم توڑ دیا۔ ضروری کارروائی کے بعد اس کی لاش ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھ دی گئی۔ اب یہ معاملہ قتل کیس بننے کے بعد زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ میں نے فوری طور پر ناری پور جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک سب انسپیکٹر کو چارج دینے کے بعد میں نے عملے کے 2 آدمی ساتھ لیے اور پٹنہ سے براستہ غازی پور ناری پور روانہ ہو گیا۔ ناری پور، پٹنہ، بھاگلپور کے علاقے کچھ زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ ان دنوں تو ویسے بھی بنگال میں قحط کی سی کیفیت تھی۔ اس بھوک ننگ کا اثر ان علاقوں میں بھی تھا۔ کمزور لوگ، لاغر مویشی، بھوکے ننگے بچے اور خشک زمینیں۔ ناری پور میں مجھے دور تک یہی مناظر نظر آئے۔ مسلمانوں کی حالت زیادہ پتلی تھی۔ ناری پور میں تو جیسے انہیں سانپ سونگا ہوا تھا۔ بھوک اور غربت کی مار تو پڑ ہی رہی تھی۔ ہندو اکثریت نے بھی ہر طرح سے ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ مسلمان راہگیر ہماری سرکاری جیپ کو سہم کر دیکھتے اور راستے سے فوراً ہٹ جاتے۔ گلیوں، بازاروں اور کھیتوں کھلیانوں میں کہیں مجھے کوئی مسلمان عورت نظر نہیں آئی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا
کہ چند ہفتے پہلے ہونے والے ہندو مسلم فساد کے اثرات ابھی یہاں باقی ہیں۔ ہم ایک طویل کچے راستے پر سفر کرنے کے بعد شام 6 بجے ناری پور کے تھانے میں پہنچے۔ یہاں کا انسپکٹر ایک فرماندام ہندو روپ رائے تھا۔ روپ رائے پر روپ تو نام کو نہیں تھا، بس گوشت ہی گوشت چڑھا ہوا تھا۔ اس بدحال علاقے میں ایسے موٹے تازے شخص کو دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اس علاقے کی بدحالی اور بھوک کا ذمہ دار یہی شخص ہے۔ بلال شاہ روپ رائے کو دیکھ کر خوش ہوا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، روپ رائے کھانے پینے کا شوقین لگتا تھا اور ایسے شخص کا مہمان بن کر بلال شاہ کو ہمیشہ مسرت ہوتی تھی۔ روپ رائے ہماری آمد پر حیران ہوا، تاہم جب میں نے اپنا مکمل تعارف کروایا اور آمد کی وجہ بیان کی تو اس کی الجھن کم ہو گئی۔ اس نے ہماری آؤ بھگت کی اور تھانے کے 2 صاف ستھرے کمروں میں ہمارے بستر لگا دیے۔ رات ہم چین سے سوئے، صرف رجسٹرار سندھو کو مشکل پیش آئی۔ کہیں سے ایک موٹی سی چھپکلی اس کے بستر پر آ گری۔ سندھو نے اسے مار بھگایا، لیکن وہ پھر ہم بستر ہونے کے لیے آ گئی۔ سندھو اور چھپکلی میں 1 گھنٹہ آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ آخر کار سندھو نے ہار مان لی، دوسرے کمرے میں لیمپ جلا کر بیٹھ گیا اور حدیث کی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ باقی رات اس نے یہی کتاب پڑھنے میں گزار دی۔ سندھو ایک کھلے ذہن کا شخص تھا، مطالعے کا بہت شوقین تھا اور ہر مذہب و فرقے کی کتابیں ذوق شوق سے پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں ایسے لوگ کم ہی دیکھنے میں آتے تھے۔ جب بلال شاہ کو پتہ چلا کہ رات سندھو صاحب کے بستر پر ایک بہت خاص قسم کی چھپکلی آن گری تھی تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ آئندہ 2-3 راتیں جاگ کر ہی گزارے گا۔ صبح روپ رائے ایک موٹی سی فائل لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، انسپکٹر نواز، میں نے قریباً ساری چوکیوں میں پتہ کر لیا ہے۔ پچھلے 15-20 روز میں کہیں بھی کسی باپ بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں ہوئی، نہ ہی کسی مخبر نے ایسی اطلاع دی ہے۔ یہاں رپورٹ کرانے کا رواج بہت کم ہے اور گمشدگی وغیرہ کی تو رپورٹ کوئی درج ہی نہیں کراتا۔ لوگ خود ہی اپنے معاملے نپٹانا چاہتے ہیں یا پھر عاملوں اور تعویذ گنڈے والوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، انسپکٹر روپ رائے جب تجھ جیسے پاپی وردی پہن کر بیٹھے ہوں تو کون رخ کرے گا تھانوں کا؟ میں نے انسپکٹر روپ رائے سے پوچھا، یہ فائل کیسی ہے؟ وہ بولا، تم ہی نے تو کہا تھا لانے کو۔ اس میں پورے پٹنہ اور داراناسی کے دیہات، قصبات اور گلیوں کی تفصیل ہے۔ ناری پور کے دیہات کا بھی ذکر ہے اس میں۔ میں نے کہا، اتنی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت تو نہیں تھی مجھے، میں نے تو صرف قریبی دیہات کے نام دیکھنے تھے۔ اس نے تھوڑی سی ورق گردانی کی اور ایک صفحہ میرے سامنے کر دیا۔ یہاں انگریزی کے ٹائپ حروف میں دیہات اور قصبوں کے نام لکھے تھے۔ اس فہرست میں صرف 2 نام میرے مطلب کے تھے، ایک گاؤں کا نام میلی اور ایک قصبے کا نام باز شاہی تھا۔ میں نے تفتیش کا کام انہی 2 ناموں سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نام میم اور بے سے شروع ہوتے تھے۔ 2 مخبر ان دیہات میں بھیجے گئے۔ صرف 1.5 گھنٹے بعد میں یہ خوشکن اطلاع سن رہا تھا کہ میلی گاؤں میں ایک اہم سراغ ہاتھ آ گیا ہے۔ یہ سراغ ایک دبلے پتلے شخص کی صورت میں تھا۔ اس کا نام حسن دین تھا اور یہ میلی گاؤں میں سبزی فروخت کرتا تھا۔ حسن دین کو 3 سپاہیوں نے یوں دبوچ رکھا تھا جیسے وہ کوئی خطرناک مجرم ہو جو ان کی گرفت سے نکل کر بھاگ جائے گا۔ میں نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اتنے پریشان نہ ہوں، کمزور سا بندہ ہے، اسے چھوڑ دیں اور ذرا سیدھے کھڑے ہونے کا موقع دیں۔ میرے کہنے پر حسن دین کو چھوڑ دیا گیا۔ میرے اشارے پر وہ سمٹا سمٹایا سا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بوسیدہ کرتے کے نیچے کھلی موری کا پاجامہ پہن رکھا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی اور زرد تھی۔ سپاہیوں نے بتایا کہ یہ نصر اللہ کا دوست ہے۔ میں نے پوچھا، کون نصر اللہ؟ ہیڈ کانسٹیبل بولا، وہی شخص جناب جس کی تصویر آپ نے دکھائی تھی اور جس کا بیٹا اغوا ہوا ہے۔ میرے دل میں امید کی کرن طلوع ہوئی۔ میں نے فالتو آدمیوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور بڑے تحمل کے ساتھ حسن دین سے پوچھ گچھ شروع کی۔ حسن دین نے عاجزی سے کہا، جناب عالی، میرا نصر اللہ سے کوئی یارانہ نہیں تھا، معمولی بول چال تھی، محلے داروں نے خواہ مجھ پر الزام لگایا ہے۔ میں نے کہا، پہلے مانس، اس میں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیرا یارانہ بھی ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نصر اللہ نے کوئی جرم تو نہیں کیا ہے۔ تو پھر آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اسے ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، اس کے وارثوں کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ حسن دین نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کی پریشانی اس بات کا ثبوت تھی کہ نصر اللہ سے اس کی گہری جان پہچان ہے۔ میں نے کہا، حادثے کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے یہاں؟ نہیں جناب، کوئی بھی نہیں، جو 1-2 تھے وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ حسن دین کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا، تم نصر اللہ کے پڑوسی ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نصر اللہ یہاں سے کب اور کن حالات میں گیا
اور اس کے ساتھ دوسرے کون لوگ تھے؟ حسن دین نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جناب علی، مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں۔ نصر اللہ کہتا تھا کہ مظفر پور میں اس کے کسی رشتہ دار کی شادی ہے، وہاں جا رہا ہے اپنی بیٹی سریا کے ساتھ۔ وہ پچھلے بدھ جہاں سے نکلا تھا، جاتے ہوئے مجھ سے نہیں ملا، اس لیے معلوم نہیں کہ وہ کب روانہ ہوا اور اس کے ساتھ کون تھا۔ میں نے کہا، اس کا لڑکا بھی تو ساتھ تھا۔ لڑکا؟ جی ہاں۔ حسن دین ہکلا کر چپ ہو گیا۔ وہ صاف طور پر بات چھپا رہا تھا۔ انسپکٹر روپ رائے نے اسے ڈانٹ کر کہا، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کر، جو پوچھا جا رہا ہے صاف صاف بتا۔ حسن دین ایک بار پھر ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں نے کہا، دیکھو حسن دین، 4 روز پہلے پٹنہ میں نصر اللہ نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ہمیں مجرموں کی تلاش ہے۔ یہ تلاش تبھی کامیاب ہوگی جب تم ہماری مدد کرو گے۔ نصر اللہ کے قتل کا سن کر حسن دین کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتے لرزتے ہونٹوں سے بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں جناب علی، میں جو کچھ جانتا تھا آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھ پر رحم کریں سرکار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حسن دین کی حالت پتلی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ایسے میں اس سے پوچھ گچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے انسپکٹر روپ رائے سے کہا، رائے صاحب، میرا خیال ہے ہمیں خود گاؤں چلنا چاہیے۔ نصر اللہ کو جاننے والے اور بھی بہت لوگ ہوں گے وہاں، اصل بات کا وہیں سے پتہ چل جائے گا۔ روپ رائے نے حسن دین کو چند کھٹی میٹھی گالیاں دیں اور تھانے سے رخصت کر دیا۔ وہ کمرے سے یوں نکلا جیسے یہاں اسے پھانسی لگایا جانے والا تھا۔ دوپہر کا شہنشاہی کھانا کھانے کے بعد جب بلال شاہ کو کوکی چڑھنے والی تھی، میں نے اس سے کہا، ہم میلی جا رہے ہیں، شام تک آ جائیں گے، فکر مند نہ ہونا۔ وہ زور سے بولا، کیا کہا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دائیں کان سے روئی نکالی اور کہا، جناب شاہ صاحب، ہم میلی جا رہے ہیں۔ دراصل اس نے کان میں دوا ڈال کر اوپر سے روئی ٹھونسی ہوئی تھی۔ بایاں کان تو اس کا ویسے ہی عرصے سے کام نہیں کرتا تھا، اسے ایک ہنگامے میں چوٹ لگ گئی تھی اور الٹی سیدھی دوائیں ڈال کر اس نے کان کا بیڑا گرک کر لیا تھا۔ میں نے روئی دوبارہ اس کے کان میں ٹھونسی اور خدا حافظ کہہ کر انسپکٹر روپ رائے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سندھو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ نوجوان آدمی تھا اور خاصا جوشیلا بھی، ورنہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اس بدحال علاقے میں ہمارے ساتھ مارا مارا پھرنے کی۔ وہ اپنی گواہی کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ تعاون کر رہا تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار نامی پور کے تھانے سے میلی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ کچا تھا، دونوں طرف خستہ حال جھونپڑے اور اجڑے پجڑے کھیت نظر آتے تھے۔ مرد و زن اور بچے تھانے دار روپ رائے کو دیکھتے تو جھک جھک کر سلام کرتے۔ راستے میں نے ایک گھڑ سوار ASI کو دیکھا۔ اس نے ایک ملزم کے دونوں ہاتھ رسی میں جکڑ رکھے تھے اور رسی گھوڑے کی زین سے باندھ رکھی تھی۔ ملزم کی جوان سال بیوی 3 بچوں کے ساتھ اپنے مصیبت زدہ شوہر کے پیچھے پاؤں گھسیٹتی آ رہی تھی اور منتیں سماجتیں کر رہی تھی کہ اس کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ انسپکٹر روپ رائے کو دیکھ کر ASI نے گھوڑے سے کود کر سلوٹ کیا اور رپورٹ دی۔ اس کے بعد دوبارہ سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ عورت کی آہوزاری دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ قریباً 4 میل سفر کر کے ہم میلی گاؤں پہنچ گئے۔ ہماری آمد کی اطلاع پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ پورا گاؤں ہوشیار باش دکھائی دیتا تھا۔ مکھیا کے گھر سے باہر 4 پائیاں ڈال دی گئی تھیں اور برچھی بردار ہندو مہاشے چوکس کھڑے تھے۔ وہ لوگ جن سے پوچھ گچھ کی جانی تھی ہمارے آنے سے پہلے ہی موجود تھے اور زمین پر اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم 4 پائیوں پر براجمان ہو گئے۔ قریب ہی 2 صاف شفاف گھڑے رکھے تھے اور ان کے گرد سرخ صافیاں لپٹی ہوئی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، ان میں ہمارے لیے ٹھنڈا دودھ تھا۔ مختلف رسموں سے فارغ ہو کر میں نے نصر اللہ کے خاص جان پہچان والوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ ان میں 5-6 مسلمان اور 3 ہندو تھے۔ ان سب نے یہی بتایا کہ مظفر پور میں نصر اللہ کے کسی عزیز کی شادی تھی اور وہ وہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا، اور وہ یہ کہ نصر اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی لڑکا گاؤں سے اس کے ساتھ گیا ہے۔ یہ بہت الجھانے والی بات تھی۔ اگر نصر اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اغوا ہونے والا لڑکا کون تھا؟ مجھے یاد آیا کہ تھانے میں پوچھ گچھ کے دوران حسن دین بھی لڑکے کے ذکر پر چونکا تھا۔ اس نے بڑا گول مول سا جواب دے کر اس ذکر سے جان چھڑائی تھی۔ مجھے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ حسن دین سبزی فروش ان سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہے جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات ہم نے میلی ہی میں گزارنے کا پروگرام بنایا۔ مکھیا نے اپنی حویلی کا ایک حصہ ہمارے لیے خالی کر دیا۔ شام کے کھانے میں پورے گاؤں نے پورا زور لگا دیا۔ ہم کل 6 آدمی تھے، لیکن نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے 30 آدمیوں کا کھانا سجا ہوا تھا۔
مرغی مچھلی سے لے کر تیتر بٹیر تک اور فروٹ سے لے کر شراب کباب تک سب کچھ دسترخوان پر حاضر تھا، اور ابھی مزید لایا جا رہا تھا۔ لگتا تھا علاقے میں روپ رائے سے بڑی محبت کی جاتی ہے، اسے آپ زبردستی کی محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے بلال شاہ کی بدنصیبی پر افسوس ہونے لگا۔ یہ دسترخوان ہوتا اور بلال شاہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی ریکارڈ ضرور ٹوٹ جاتا۔ کھا پی کر روپ رائے تو مقامی لوگوں کی شکایات سننے بیٹھ گیا اور میں چہل قدمی کے لیے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ ایک مقامی کانسٹیبل کے علاوہ سندھو بھی میرے ساتھ تھا۔ راستے میں میں نے سندھو سے سرگوشی کی، یار کسی طرح حسن دین سے ایک ملاقات ہونی چاہیے، لیکن ایسے ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ سندھو کی آنکھیں چمک اٹھی، بولا، ابھی راستے میں اس کانسٹیبل نے مجھے حسن دین کا گھر دکھایا تھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں رات کسی وقت حسن دین کو آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ کیسا پیغام؟ یہی کہ وہ کسی وقت خاموشی سے ناری پور تھانے پہنچ جائے۔ نہیں، یہ مناسب نہیں، وہ پہلے ہی بہت ڈرا ہوا ہے۔ سندھو نے میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے کہا، کیوں نہ ہم ابھی تم کسی بہانے سے اس کانسٹیبل کو واپس تھانے کوئی چیز لانے بھیج دو، اس کے واپس آنے تک ہم حسن دین کے گھر گھس چکے ہوں گے۔ میری بات سندھو کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتا رہا، پھر کرہ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں نواز صاحب، یہ جوتی بہت کاٹ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، نئی ہے نا، جوتی اور بیوی میں یہی فرق ہوتا ہے، جوتی نئی کاٹتی ہے اور بیوی پرانی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نواز صاحب، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کا پاؤں ٹٹولا، پھر کانسٹیبل سے کہا، سنجے جاؤ تھانے سے کوئی چپل لے آؤ، ہم یہی کھڑے ہیں، ذرا جلدی آنا۔ کانسٹیبل نے اٹینشن ہو کر جی اچھا کہا اور تیزی سے واپس مڑا۔ پیچھے سے سندھو نے ہانک لگائی، بھائی صاحب یہ جوتی تو لیتے جاؤ۔ کانسٹیبل واپس آیا اور جوتی لے کر اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں اور سندھو اٹھے اور تیز قدموں سے آبادی کی طرف چل دیے۔ حسن دین کا گھر گاؤں کی ایک بیرونی گلی میں تھا۔ گھر کیا تھا، کچا پکا جھونپڑا تھا۔ دروازے پر ایک مریل سی گدھی بندھی ہوئی تھی۔ بیرونی دیوار خستہ حالت میں تھی۔ میں نے گلی میں آگے پیچھے دیکھا، کوئی تیسرا شخص دکھائی نہیں دیا۔ موقع مناسب تھا، میں نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے بعد ایک ڈری ہوئی مردانہ آواز آئی، کون ہے؟ میں پہچان گیا، یہ حسن دین ہی تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، حسن دین میں ہوں، انسپکٹر نواز خان، دروازہ کھولو۔ دوسری طرف حسن دین کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بھی نہ بول سکا۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ وہ کسی طرف کی دیوار پھاند کر بھاگ ہی نہ جائے۔ بہرحال یہ نوبت نہیں آئی۔ آہٹ ہوئی اور حسن دین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کنڈی کھول دی۔ میں اور سندھو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اندر گھس گئے۔ سندھو نے کنڈی دوبارہ چڑھا دی۔ صحن میں ایک طرف دکان کی بچی کچی سبزی ٹوکروں میں پڑی تھی، اندر ایک کمرے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی، جہاں حسن دین کی بیوی مرغی کی طرح اپنے دو بچوں کو پروں میں سمیٹے بیٹھی تھی۔ نہ جانے ہمارے اس طرح اندر گھس آنے سے اس نیک وقت کے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ غالباً اس چار دیواری میں اگر کوئی قیمتی چیز تھی تو اس کی جوانی ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حسن دین اتنا خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ چلاتا ہوا دوسرے کمرے میں لے آیا۔ 10-15 منٹ کی سخت کوشش کے بعد میں اس کا بے پناہ خوف کم کرنے میں کامیاب ہوا۔ دھیرے دھیرے میں نے اسے اعتماد میں لے کر زبان کھولنے پر آمادہ کر لیا۔ حسن دین سے میرا سب سے اہم سوال یہی تھا کہ وہ لڑکا کون تھا جو نصر اللہ کے ساتھ گیا اور نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہوا۔ جواب میں حسن دین بولا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے جناب، نصر اللہ کے ساتھ کوئی لڑکا نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہاں سے کسی اور لڑکے کو لے کر گیا تھا۔ میں نے سندھو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص اس بس میں موجود تھا، وہ لڑکا اس کے سامنے اغوا ہوا تھا۔ حسن دین نے تھوک نگل کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے راز فاش ہونے سے ڈر رہا ہو، پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، وہ لڑکا نہیں تھا جناب، وہ نصر اللہ کی بیٹی سریا تھی۔ یہ انکشاف ہم دونوں کے لیے دھماکہ خیز تھا۔ میں حیرت سے حسن دین کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے فوراً کوچوان چھوٹو رام کی یہ بات یاد آئی کہ وہ عجیب سا لڑکا تھا، سمٹا سمٹایا اور سہما ہوا۔ سندھو نے بھی بتایا تھا کہ اغوا کے وقت لڑکے پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ معمولی سی چیخو پکار بھی نہ کر سکا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نصر اللہ اپنی بیٹی کو لڑکے کے روپ میں یہاں سے نکال کر لے جا رہا تھا۔ لیکن کیوں وہ اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ گھر بار چھوڑ کر، بیٹی کا سر منڈوا کر اور اسے مردانہ لباس میں چھپا کر یہاں سے بھاگ رہا تھا؟ کیا یہ ہندو مسلم فساد کا شاخسانہ تھا یا کوئی اور بات تھی؟
اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ واردات کے وقت نصر اللہ نے گنڈوں کی اتنی شدید مزاحمت کیوں کی تھی اور انہیں روکنے کی کوشش میں جان کیوں ہارا تھا۔ وہ گنڈے اس کی عزت کو اس کے سامنے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اپنی بچی کو درندوں کے قبضے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ بستر مرگ پر نصر اللہ کی فریادی نظریں مجھے یاد آئیں اور ذہن میں انگارے سے بھرنے لگے۔ میں نے حسن دین سے کہا، حسن، اگر تمہاری اطلاع کو درست مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کس کے خوف سے گاؤں چھوڑ کر بھاگا تھا؟ حسن دین کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف کے تاریک سائے رقص کرنے لگے۔ وہ بولا، میں کچھ نہیں جانتا صاحب جی، جو مجھے معلوم تھا آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات تم نے پہلے بھی کہی تھی اور اس کے بعد تم نے سریا والا انکشاف کیا ہے۔ دیکھو حسن، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں تمہیں دکھ دینے نہیں، تمہارا دکھ بانٹنے آیا ہوں۔ جو کچھ تم مجھے بتاؤ گے میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ حسن دین کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے اس سے نگاہ ملاتے ہوئے پوچھا، کیا نصر اللہ ہندوؤں کے ڈر سے بھاگا تھا؟ میرے سوال نے حسن دین کے ضبط کا بند توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ ہاں صاحب جی، وہ انہی ظالموں کے خوف سے بھاگا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر جلا دیے، ہمارے مردوں کو برچھیوں سے چھیدا اور ہماری عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ کون سا ظلم ہے جو ان لوگوں نے ہم پر نہیں توڑا؟ ہم تو شاید پیدا ہی دکھ اٹھانے کے لیے ہوئے ہیں۔ مشکل سے چند مہینے گزرتے ہیں کہ فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہر دفعہ ہماری بربادی کا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ حسن دین ہچکیوں سے رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے پوچھا، اس دفعہ کیا بات ہوئی تھی؟ کچھ معلوم نہیں جی، پچھلے 7-8 ماہ سے تو بالکل سکون تھا۔ ہم خوش تھے کہ شاید زندگی آسان ہو جائے گی، مگر ایک دم پھر آگ بھڑک اٹھی۔ سنا ہے سلطان پور گاؤں میں ہندو جاٹوں کے لڑکے نے مسلمان درزی کی بیٹی کو سرے راہ چھیڑا۔ لڑکی نے گھر جا کر شکایت کی، بس اسی سے بات بڑھ گئی۔ رات کو 8-10 گنڈے آئے اور درزی کی بیٹی کو اس کی ایک سہیلی سمیت اٹھا کر لے گئے۔ یہ خبر گاؤں میں پھیلی تو مسلمان لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر نکل آئے اور انہوں نے جاٹوں کے 2 گھروں کو آگ لگا دی۔ اس آگ کی چنگاریاں پورے ناری پور میں پھیل گئیں اور جگہ جگہ فساد بھڑک اٹھا۔ مسلمانوں کی اکثریت صرف 3-4 دیہات میں ہے، باقی ہر جگہ ہندو زیادہ ہیں۔ وہ غصے میں بپھر کر مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ ایک رات میں کم از کم 30 آدمی مارے گئے، جبکہ زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مسلمانوں کے 100 سے زائد گھر نظر آتش کر دیے گئے، جبکہ کئی لڑکیاں اٹھا لی گئیں۔ 3 لڑکیاں تو صرف میلی سے ہی اٹھائی گئی تھیں۔ ان میں 2 کی برہنہ لاشیں اگلے روز شمشان گھاٹ سے ملی تھیں۔ اس فساد میں گاؤں کے مکھیا کا بیٹا راجن بھی زخمی ہوا۔ اس کی ٹانگوں کے درمیان خنجر لگا تھا اور جسم کا نازک حصہ کٹ گیا تھا۔ فساد کے بعد نصر اللہ کے ایک ہندو پڑوسی نے یہ بات پھیلا دی کہ راجن کو چھرا مارنے والا نصر اللہ تھا۔ دراصل اس شخص کا کھیت نصر اللہ کے کھیت کے ساتھ تھا۔ ان میں دیر سے عداوت چلی آ رہی تھی۔ اس شخص نے موقع غنیمت جان کر نصر اللہ کو ایک جھوٹے معاملے میں الجھا دیا۔ ہندوؤں کو بھڑکانے کے لیے تو بس چنگاری کی ضرورت تھی۔ وہ نصر اللہ کی جان کے درپے ہو گئے۔ گاؤں میں بظاہر امن و امان ہو چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر مکھیا کے گنڈے نصر اللہ کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ نصر اللہ ان حالات سے بہت خوف زدہ تھا۔ ایک بیٹی کے سوا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بیٹی بھی بلوائیوں کا نشانہ بن جائے۔ خیر خواہ اسے مشورے دے رہے تھے کہ وہ میلی چھوڑ کر سلطان پور چلا جائے یا پھر پٹنہ کی طرف نکل جائے۔ ان مشوروں کو مان کر وہ چپکے چپکے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ گاؤں سے نکلنا تو زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن یہ پورا علاقہ فساد زدہ تھا۔ جوان بیٹی کے ساتھ اس علاقے میں سے بخیر و عافیت نکل جانا دشوار تھا۔ نصر اللہ نے بیٹی کے بال منڈوا کر اسے لڑکے کا روپ دیا اور راتوں رات گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا ارادہ مظفر پور جانے کا تھا۔ وہ گھر کو تالا لگا کر گیا تھا اور اس امید پر گیا تھا کہ حالات ٹھیک ہو گئے تو واپس لوٹ آئے گا، لیکن اس کی قسمت میں واپس آنا نہیں تھا۔ حسن دین نے گلوگیر آواز میں کہا، میں قسم کھا سکتا ہوں جناب علی، نصر اللہ کا قتل مکھیا نے کیا ہے یا بدری دادا نے؟ میں نے پوچھا، یہ بدری دادا کون ہے؟ حسن دین حیران نظر آنے لگا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ ایک پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود میں بدری دادا سے کیوں کر ناواقف ہوں۔ میں نے اس کی حیرت دور کرنے کے لیے کہا، حسن دین، میں کل ہی پٹنہ سے آیا ہوں، مجھے یہاں کے سرکردہ لوگوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ حسن دین نے کہا، جناب، دادا بدری پرشاد وہ شخص ہے جو اس علاقے کے مسلمانوں کو بلا کی طرح چمٹا ہوا ہے۔ زندہ آدمی کو الٹا لٹکا کر قصابوں سے اس کی چمڑی اتروا لینا بدری کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے گنڈے پورے علاقے میں دندناتے پھرتے ہیں اور کسی کا جان و مال ان سے محفوظ نہیں۔
مسلمان تو مسلمان، نچلی ذات کے ہندو بھی ان کے ظلم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تازہ فساد جو یہاں ہوا ہے اس میں 100% بدری پرشاد کا ہاتھ ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے آگ لگوا سکتا ہے۔ اچانک حسن دین کو احساس ہوا کہ وہ جذبات کی رو میں مجھے ضرورت سے زیادہ بتا گیا ہے۔ اس کے مدکوک چہرے پر تاریک سائے لہرا گئے۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ تھانے صاحب، آپ کو خدا رسول کا واسطہ یہ باتیں بس اپنے تک ہی محدود رکھنا، ورنہ میرے اور میرے بچوں کا خون آپ کے سر ہوگا۔ میں نے اسے تسلی تشفی دی اور سندھو نے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر بڑی مشکل سے اسے دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ میں نے اسے بدری پرشاد کا پتہ پوچھا۔ حسن دین نے اس کے قصبے کا نام رنگی بتایا اور بتایا کہ وہ فساد کے دوران ہی پٹنہ چلا گیا تھا تاکہ اس پر کشت و خون کا الزام نہ آ سکے، اور اب تک پٹنہ میں ہی ہے۔ حسن دین بہت کام کی باتیں بتا رہا تھا، لیکن میں اس کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہم دونوں کانسٹیبل کو چکر دے کر یہاں آئے تھے، اور یقینی بات تھی کہ کانسٹیبل ہمیں ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ اگر بات انسپیکٹر روپ رائے تک پہنچ جاتی تو ہماری باقاعدہ تلاش شروع ہو سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے حسن دین سے کہا کہ وہ 2-3 روز بعد موقع نکال کر چپکے سے پٹنہ آئے، وہاں اطمینان سے بات کریں گے۔ ہم جس خاموشی سے حسن دین کے گھر میں گھسے تھے اسی خاموشی سے باہر نکل آئے۔ تھانے کے راستے ہی میں کانسٹیبل سے ملاقات ہو گئی۔ وہ سندھو کے لیے چپل اٹھائے نہ جانے کب سے چکراتا پھر رہا تھا۔ اب ہماری گمشدگی کی اطلاع روپ رائے کو دینے جا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے اطمینان کی طویل سانس لی۔ دراصل فسادات کی وجہ سے یہ علاقہ بہت غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ اگر ہم کچھ دیر اور نہ ملتے تو یقیناً گاؤں میں کھلبلی مچ جاتی۔ رات میلی میں گزارنے کے بعد اگلے روز ہم الصبح واپس ناری پور روانہ ہو گئے۔ ہم سپہر کے وقت ناری پور پہنچ سکے۔ بلال شاہ ہماری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ سپہر کے 2:30 بجے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ یہ وقت بلال شاہ کے کیلولے کا ہوتا تھا۔ دوپہر کو لمبی لسی پی کر لمبی تان کر سونا اس کے لیے اتنا ہی ضروری تھا جتنا کوئی خیال کر سکتا تھا۔ دوپہر کو وہ جہاں کہیں اور جس حال میں بھی ہوتا تھا آنن فانن سونے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ 2-3 مرتبہ امرتسر سے جالندھر آتے ہوئے اس نے بس میں کیلولا کر لیا تھا اور چندی گڑھ پہنچ گیا تھا۔ بلال شاہ کو جاگتے دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے حال احوال پوچھا۔ رات بھر انتظار کرنے والی بیوی کی طرح پہلے تو اس نے جلی کٹی سنائی، پھر غصہ تھوک دیا۔ اس کے رویے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے بتانے کے لیے اس کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے، اور اس کے کیلولا نہ کرنے کی ایک وجہ یہ اطلاع بھی ہے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ بلال شاہ مجھے علیحدہ کمرے میں لے آیا اور بولا، خان صاحب، جب سے مجھے کم سنائی دینا شروع ہوا ہے تھوڑا سا پیدا بھی ہو گیا ہے۔ باتیں کرنے والے میری طرف سے بے فکر رہتے ہیں، اور کئی باتیں ایسی بھی میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں پہنچتی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں کم سنائی دینے لگا ہے، مگر اس وقت تو تم بڑی آرام سے میری باتیں سن سکتے ہو۔ وہ شرارت سے مسکرانے لگا۔ بس جی، وقت کی بات ہوتی ہے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو۔ کل رات ہی میں اس کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں صبح کی ڈیوٹی والا سب انسپیکٹر اور اس کے ساتھی باتیں کر رہے تھے۔ سارے ہی ہندو تھے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ناری پور کی پولیس غیر جانبدار نہیں ہے۔ عملے میں زیادہ تر ہندو ہیں اور یہ اندر خانے ہندو بلوائیوں سے ملے ہوئے ہیں۔ رات ہندو ASI نے تھانے کی 2 سرکاری بندوقیں اپنے من پسند گنڈوں کو دی ہیں۔ کاغذوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندوقیں خراب تھی اور مرمت کے لیے بھیجی ہوئی ہیں۔ رات عملے کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ علاقے کا امن و امان وقتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چند دنوں یا ہفتوں بعد پھر فساد پھوٹ پڑے۔ بلال شاہ کی اطلاعات واقعی بہت اہم تھی۔ مجھے پہلے ہی شبہ ہو رہا تھا کہ روپ رائے جیسا تھانے دار انصاف سے کام نہیں لے سکتا۔ وہ اوپر سے بھائی چارے کی باتیں کرتا تھا، لیکن اندر سے مسلمانوں کو رگڑا دینے میں مصروف تھا۔ وہ بیچارے پہلے ہی پسے ہوئے تھے، اب اور بے دست و پا ہو گئے تھے۔ وہ تھانہ جس نے ان کی حفاظت کرنا تھی، ان کے خلاف بلوائیوں کو ہتھیار دے رہا تھا۔ یہ ظلم معمولی نہیں تھا۔ اسی روز میں اپنے عملے کے ساتھ ناری پور سے پٹنہ واپس آ گیا۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد ہم رات 11:30 بجے تھانے پہنچے، جہاں ابھی تک مغوی لڑکے یعنی سریا کا کوئی کھوج نہیں ملا تھا۔ میرے قائم مقام سب انسپیکٹر نے کئی جگہ چھاپے مارے تھے، لیکن ناکام رہا تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی بدری دادا کی تلاش شروع کرا دی۔ حسن دین کے مطابق یہ شخص اس وقت پٹنہ میں تھا، اور پٹنہ کوئی اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ آدمی سمندر میں قطرے کی طرح گم ہو جائے۔ کوشش کر کے بدری جیسے شخص کا کھوج لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے چاروں طرف اپنے مخبر دوڑائے، دوسرے تھانوں کے مخبروں سے بھی مدد لی اور بدری کی تلاش شروع کروا دی۔ جیسے ہی ایک ایسے سیٹھ کا کھوج مل گیا
جس کے پاس کبھی کبھی بدری قیام کیا کرتا تھا، میں نے ایک ہوشیار ASI کے ذریعے اس سیٹ کی اچھی طرح ٹو لی، لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے پتہ چلتا کہ بدری اس دفعہ بھی سیٹ کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ اسی دوران میلی سے حسن دین بھی چھپتا چھپاتا پٹنہ میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے مہمان کی طرح عزت دی اور ہر طرح اس کی دلجوئی کی۔ رات کو تنہائی میں نے اس سے دیر تک بات چیت کی۔ حسن دین نے کہا، جناب میں پرسوں سلطان پور گیا تھا، اس لڑکے کی ضمانت ہو گئی ہے جس نے درزی کی لڑکی کو اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ سلطان پور وہی گاؤں ہے جہاں سے فساد شروع ہوا تھا۔ میں نے حسن دین سے پوچھا، تم جاٹوں کے لڑکے کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، حسن دین نے جواب دیا، فساد کی جڑ تو یہی لڑکا ہے۔ پہلے اس نے لڑکی کو چھیڑا، پھر ساتھی لے کر آیا اور ایک سہیلی سمیت اسے اٹھا کر لے گیا۔ دونوں لڑکیاں پورے 2 روز ان شیطانوں کے پاس رہیں۔ اب 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا کہ وہ ضمانت پر رہا ہو کر گھر آ گیا۔ پورے سلطان پور میں گردن اکڑا کر چلتا پھرتا ہے اور ٹھٹھے کرتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، ان لڑکیوں کے وارثوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ ایسی باتوں سے ہی تو فساد شروع ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہارا خیال ہے کہ پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف لہرا گیا۔ بالکل جناب، یہی حالت رہی تو کسی وقت پھر خون خرابہ ہو جائے گا۔ آگ بجھی نہیں ہے، بس سمجھیں کہ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے اس ہندو لڑکے کا؟ گوپال جی، بڑا خرانٹ لڑکا ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے۔ میں نے کہا، ایک کام کرو حسن دین، سلطان پور چلے جاؤ اور اس گوپال پر نظر رکھو۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے وہ کہاں آتا جاتا ہے۔ کیا ایسا کر سکتے ہو؟ وہ بولا، سلطان پور میں میرا بہنوئی رہتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، آج کل اس نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں دوسرے تیسرے روز جاتا ہوں اور خچر پر سبزی لاد کر لے آتا ہوں، کبھی دل چاہے تو رات اس کے گھر بھی رہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی مناسب بات ہے، تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ سلطان پور چلے جاؤ اور کسی بہانے چند روز کے لیے بہنوئی کے پاس ہی ٹک رہو۔ حسن دین خوف زدہ نظر آتا تھا، مگر میری ہلا شیری پر وہ آمادہ ہو گیا۔ میں نے اگلے روز صبح سویرے ہی اسے واپس ناری پور بھیج دیا۔ احتیاط کے طور پر میں نے ایک ہوشیار کانسٹیبل کو دیہاتی لباس میں اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ قریباً 4 روز بعد کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا، بادل چھائے تھے اور دوپہر سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں تھانے میں ایک سائل کی شکایت سن رہا تھا کہ میرا کانسٹیبل ہانکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جسے میں نے حسن دین کے ساتھ سلطان پور بھیج رکھا تھا۔ میں نے سائل کو باہر بھیج کر کانسٹیبل عطا محمد کو پاس بٹھایا۔ وہ بولا، جناب میں اور حسن دین گوپال کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ وہ آج صبح سویرے سلطان پور سے چلا، کوئی 4 میل پیدل چل کر پکی سڑک تک پہنچا اور وہاں سے لاری میں بیٹھ کر پٹنہ آیا ہے۔ ہم سلطان پور سے اس کے ساتھ لگے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ لاری اڈے سے پیدل چل کر کرشن چوک پہنچا ہے اور اب وہاں ایک جوا خانے میں موجود ہے۔ کانسٹیبل نے یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں بتا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، حسن دین کہاں ہے؟ کانسٹیبل نے کہا، میں اسے کرشن چوک ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے فوراً کپڑے بدلے اور سادہ لباس میں کانسٹیبل کے ساتھ کرشن چوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شہر کا ایک بدنام علاقہ تھا۔ جوا خانے، شراب خانے اور رنڈیوں کے اڈے کثرت سے تھے۔ ہم نے جیپ کرشن چوک سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دی اور پیدل ہی چل پڑے۔ چوک میں زبردست گہما گہمی تھی۔ حلوائیوں، پان فروشوں اور کبابیوں کی ان گنت دکانیں تھیں۔ کانسٹیبل مجھے ایک تنگ بازار میں لے گیا۔ میں نے سر پر ایک بڑا رومال سا ڈال رکھا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ میرا چہرہ کم سے کم نظر آئے۔ جرائم پیشہ لوگوں کے علاقے میں پولیس والے کا پہچانا جانا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم ایک ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ کر ہال کمرے میں داخل ہو گئے اور کونے کی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ اس میز پر حسن دین پہلے سے موجود تھا۔ وہ کسی کبوتری کی طرح سہما ہوا تھا۔ اس ماحول میں حسن دین جیسا شخص سہمنے کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتا تھا؟ چاروں طرف شور و غل برپا تھا، یوں لگتا تھا شہر بھر کے لفنگے اور اوباش یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ گراموفون پر زور و شور سے ہندی اور بنگالی گانے بج رہے تھے۔ ان گانوں کی آواز میں ہر شخص چیخ چیخ کر بات کر رہا تھا۔ فضا میں دھواں تھا اور شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل عطا محمد نے ایک میز پر بیٹھے سانولے سلونے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی گوپال ہے۔ میں نے غور سے اس گنڈے کو دیکھا۔ وہ شلوار قمیض میں تھا، جسم مضبوط اور صورت سے خباثت ٹپکتی تھی۔ اسی بدبخت نے درزی کی بیٹی کو اٹھایا تھا اور 2 دن اس کی عزت سے کھیلتا رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، لیکن اگر 30 آدمیوں کے قتل کو ذہن میں رکھا جاتا تو یہ جرم اور بھی سنگین اور ناقابل معافی ہو جاتا تھا۔ گوپال ہنس ہنس کر اپنے ساتھیوں سے
باتیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے یوں لگا کہ وہ اسی مجبور و بے کس لڑکی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے اغوا، اس کی بے حرمتی اور بدحالی کی باتیں۔ میری آنکھوں میں انگارے سے بھرنے لگے۔ ہم نے سینکڑوں مرتبہ عورتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور درندگی کے واقعات سنے ہیں۔ کچھ لوگ ان واقعات کو سن کر دل میں درد محسوس کرتے ہیں اور بہت سے لوگ صرف اپنے چہرے سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دکھ کی گہرائی تک کو کوئی نہیں پہنچتا جو زیادتی کا شکار ہونے والی عورت کے حصے میں آتا ہے۔ ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر میں سینکڑوں ایسی عورتوں سے ملا ہوں اور ان کے جذبات کا اندازہ لگایا ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ ایسی عورت کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگتی ہے۔ اگر کبھی آپ کے لیے لڑائی بڑائی کا موقع آیا ہو اور آپ سے طاقتور دشمن نے آپ کو نیچے دبا لیا ہو اور کسی صورت بھی آپ کو نیچے سے نکلنے نہ دے رہا ہو تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ذرا گہرائی میں جا کر اس گھٹن اور تڑپن کو اپنے خیال میں لائیں۔ میں اس حالت کا تصور کرتا ہوں تو زیادتی کا شکار ہونے والی عورت کی بیچارگی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور دل رونے لگتا ہے۔ بات سے بات نکل آئی۔ میں ذکر کر رہا تھا گوپال کا، جو نشے میں مست خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ گپے لگاتے لگاتے اچانک گوپال چونک گیا۔ وہ اندرونی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی دروازے سے وہ راستہ نکلتا تھا جو نیچے تہ خانے میں جوئے کی بیٹھک تک جاتا تھا۔ چند لمحے بعد اس دروازے سے ایک لہیم شہیم شخص برآمد ہوا۔ اس نے ماتھے پر بڑا سا تلک لگا رکھا تھا، دائیں کان میں سونے کی مرکی تھی۔ وہ سفید براق دھوتی کرتے میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور گنڈا نما شخص تھا۔ اس گنڈے کو میں فوراً پہچان گیا۔ یہ کرشن چوک ہی کا رہنے والا تھا اور میرے اندازے کے مطابق جوا خانے کا مالک بھی یہی تھا۔ لیکن سونے کی مرکی والا لہیم شہیم شخص کون تھا، یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سب حاضرین غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کئی ایک اس کے احترام میں کھڑے بھی ہو گئے تھے۔ کھڑا ہونے والوں میں گوپال اور اس کے ساتھی بھی شامل تھے۔ مرکی والا شاہانہ چال چلتا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ گوپال کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ گوپال نے جلدی سے آگے بڑھ کر نمستے کیا۔ مرکی والا اس سے باتیں کرنے لگا، پھر اسے ساتھ ہی لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دو مسلح گنڈے باڈی گارڈ کی طرح ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہ سب لوگ چلے گئے تو میں نے قریبی میز پر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، یار یہ سفید دھوتی قمیض والا کون تھا؟ وہ گنڈوں کے خاص لہجے میں بولا، کوئی باہر کا بندہ ہے پیارے، بدری داتا کہتے ہیں اسے۔ میں حیران رہ گیا۔ جس بدری دادا کی تلاش میں ہم نے پورا پٹنہ کھنگال ڈالا تھا وہ اس غیر معروف جوئے خانے میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا کھوج بھی کیسے عجیب طریقے سے لگا تھا۔ ہم گوپال کا تعاقب کر رہے تھے اور پہنچ گئے بدری دادا تک۔ یہ ایک نہایت اہم کامیابی تھی۔ گوپال وہ لڑکا تھا جس کی وجہ سے ناری پور کا ہندو مسلم فساد شروع ہوا تھا اور گوپال کا تعلق بدری پرشاد سے تھا۔ اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا تھا کہ وہ ہندو مسلم فساد بدری پرشاد نے ہی شروع کرایا ہو۔ اگر یہ کام بدری پرشاد یعنی بدری دادا کا تھا تو اس سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے اور ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا حسن دین کا یہ اندیشہ درست ہے کہ نصر اللہ کے قتل اور سریا کے اغوا کا ذمہ دار یہی بدری دادا ہے؟ میں نے اس میز پر کانسٹیبل اور حسن دین کے ساتھ بیٹھ کر 2 سگریٹ پھونکے اور بدری دادا سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بالکل اچانک تھا اور میرے دونوں ساتھیوں میں سے کسی کو میری نیت کا علم نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، تم دونوں یہیں بیٹھو، میں بھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر میں بالائی منزل پر پہنچا۔ میں نے بدری دادا اور اس کے ساتھیوں کو ایک نیم تاریک راہداری میں مڑتے دیکھا تھا۔ میں نے بھی اس راہداری میں قدم رکھے اور دائیں بائیں دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ دونوں طرف کمروں کے دروازے تھے۔ کسی دروازے میں شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ کسی کمرے سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ دفعتاً میرے سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک بدری دادا کے پیچھے چلنے والا مسلح گنڈا تھا اور دوسرا گوپال۔ ان دونوں نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا، پھر رائفل بردار گنڈا بولا، کیا لینے آئے ہو؟ اس کے سوال سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس راہداری میں داخلہ ممنوع ہے اور یہاں گھسنے والے کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے سنبھل کر کہا، میں بدری دادا سے ملنے آیا ہوں، جمشید پور سے۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ گوپال نے پوچھا۔ میں خود ملنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نواز خان۔ گوپال نے مجھے سرتاپا گھورا۔ میں ایک سڑک چھاپ بابو کے حلیے میں تھا، لہجہ بھی ایسا ہی بنا رکھا تھا۔ گوپال نے خشک لہجے میں کہا،
سیدھی طرح نام پتہ بتا، تیرے جیسے آوارہ گردوں کے لیے وقت نہیں ہوتا بدری دادا کے پاس۔ میں نے کہا، منہ سنبھال کر بات کر استاد، اتنا گیا گزرا نہیں ہوں میں۔ مسلح گنڈے کو اب مجھ پر شبہ ہو چکا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، تلاشی دو۔ تلاشی کس بات کی؟ میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ گوپال بجلی کی طرح تڑپا اور اس نے گریبان پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اتنی ہی تیزی کے ساتھ دوسرے شخص کا ہاتھ میری جیکٹ کے نیچے ریوالور پر آیا۔ میں ان دونوں کی پھرتی کا قائل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، میری پھٹی پرانی جیکٹ ریوالور کے بوجھ سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں اب بھی حرکت میں نہ آتا تو پھر مار پڑنی یقینی تھی۔ ایسے جوا خانوں میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہونا اور چاقو چل جانے روزمرہ کی بات ہوتی ہے۔ میں نے پشت دیوار سے لگا کر ایک زوردار ٹانگ مسلح گنڈے کے سینے پر رسید کی۔ وہ 2-3 فٹ اچھل کر سیڑھیوں پر گرا اور لکڑی کی ریلنگ توڑتا ہوا 12 فٹ نیچے میزوں پر جا گرا۔ مجھے لوگوں کے چیخنے اور برتن ٹوٹنے کی زوردار آوازیں سنائی دیں۔ گوپال میرے اس شدید حملے کے سحر میں گرفتار ہو کر 1 سیکنڈ کے لیے اپنی طرف سے غافل ہو گیا۔ یہ غفلت اسے خاصی مہنگی پڑی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کر ایک تباہ کن ٹکر اس کے منہ پر ماری۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرراہ کر رہ گیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اس ٹکر نے اسے 2 دانتوں سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے اپنا گھٹنا میرے پیٹ میں مارا۔ میں نے جھلا کر اسے بڑی بے رحمی سے دھکا دیا۔ وہ چکنے فرش پر پھسلتا ہوا کھٹاک سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا، لڑکھڑا کر گرا۔ ایک ہراساں نظر مجھ پر ڈالی اور کسی کو پکارتا ہوا دوسری طرف بھاگا۔ میں راہداری کے درمیان پریشان کھڑا تھا۔ نیچے ہال کمرے سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں اور کچھ لوگ سیڑھیوں پر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ 1 سیکنڈ کے اندر راہداری تک پہنچنے والے تھے۔ دوسری طرف گوپال کی دھاڑیں سنائی دے رہی تھیں اور وہ اپنے ساتھیوں کو بلا رہا تھا۔ دفعتاً میرے پہلو میں ایک دروازہ دھماکے سے کھلا اور کسی نے بازو پکڑ کر پھرتی سے مجھے اندر کھینچ لیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے کمرے کی مدھم روشنی میں دیکھا، مجھے اندر لانے والی ایک جوان سال عورت تھی۔ وہ ساڑی میں ملبوس تھی، ماتھے پر تلک تھا، لمبے لمبے شانوں پر بکھرے ہوئے بال تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس کی صورت کچھ جانی پہچانی لگی۔ وہ مجھے کھینچتی ہوئی ایک پچھلے کمرے میں لے آئی اور دھکیل کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنے ہونٹوں سے خون پونچھتے ہوئے کہا۔ بڑی جلدی بھول گئے ہو، اس نے شکوہ آمیز انداز میں جواب دیا۔ میں نے اس کی صورت پر غور کیا اور ایک دم اس کا نام میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ سمیتا تھی۔ قریباً 2 برس پہلے سمیتا ایک بلیک میلر گنڈے کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ گنڈا سمیتا کو تو برباد کر ہی چکا تھا، اب اس کے ذریعے اس کی چھوٹی بہن کو بھی قابو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سمیتا کی مدد کی تھی اور بلیک میلر کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا تھا۔ یہ واقعہ امبالہ میں پیش آیا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد سمیتا کو پٹنہ میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لیکن کچھ زیادہ حیران بھی نہیں ہوا۔ سمیتا ایک ایسی عورت تھی جو اپنی آزاد خیالی کی وجہ سے مشہور تھی اور شہر شہر گھوم کر گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکی تھی۔ میرے خیالوں کا سلسلہ راہداری سے آنے والی آوازوں نے توڑا۔ وہاں بھاگ دوڑ ہو رہی تھی۔ گوپال اور بدری دادا کے دوسرے کارندے مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں ان سے ڈر کر اس کمرے میں دبکنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا سمیتا کو ایک طرف ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پھر میرے سامنے آ گئی۔ نہیں نواز صاحب، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ آپ نہیں جانتے آپ نے کن لوگوں سے جھگڑا کیا ہے، یہ بہت خطرناک گنڈے ہیں۔ میں نے کہا، میرا کام ہی خطرناک گنڈوں کو سیدھا کرنا ہے، تم پیچھے ہٹو۔ اس نے میرے دونوں کندھے مضبوطی سے تھام لیے۔ نہیں نواز صاحب، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ یہ بدری دادا کے لوگ ہیں اور بدری دادا آدمی کو مکھی کی طرح مار دیتا ہے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، پلیز آپ اس وقت باہر نہ جائیں۔ سمیتا کی آنکھوں میں خوف اور لہجے میں التجا تھی۔ میں نے زیادہ ہٹ درمی مناسب نہیں سمجھی اور سمیتا کی گرفت میں اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ مجھے پھر کھینچتی ہوئی پچھلے کمرے میں لے آئی۔ درمیانی دروازے پر پردہ کھینچ کر وہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور کھڑکی کی جھری میں سے راہداری میں جھانکنے لگی۔ راہداری سے مسلسل دھڑ دھڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا تھا بدری دادا کے گنڈے کمروں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ میں نے میز سے پھل کاٹنے والی چھری اٹھا کر جیکٹ میں چھپا لی اور مسحری پر نیم دراز ہو کر سمیتا کی مصروفیت دیکھنے لگا۔ چند لمحے بعد کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ سمیتا نے تھوڑے سے پٹ کھول کر کسی سے چند باتیں کی اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ میرے پاس آ کر بولی، بہتر ہوا باہر نہیں گئے،
آپ کے ساتھ عملہ بھی نہیں تھا اور وہ کم از کم 15 آدمی تھے، سارے کے سارے مسلح۔ بدری دادا بھی ان میں شامل تھا۔ وہ غصے سے لال ببو کا ہو رہا ہے۔ جس شخص کو ٹانگ مار کر آپ نے نیچے ہال میں گرایا تھا، اس کا کولہا ٹوٹ گیا ہے۔ بدری کے آدمی اسے رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گئے ہیں۔ میں اب سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے سمیتا کی اطلاعات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ پی لیں، میں خود بھی پیتی ہوں، اس لیے ڈر کی بات نہیں۔ میں نے سگریٹ سلگا لی۔ وہ میرے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے بولی، نواز صاحب، یہ آپ کن لوگوں سے الجھ پڑے ہیں؟ سچ کہتی ہوں میرا دل لرز رہا ہے۔ یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا، تم ان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ بولی، اس اڈے کا مالک جیمز بدری پرساد کا دوست ہے۔ میں جیمز کے کلب میں ہندوستانی موسیقی کا پروگرام کرتی ہوں۔ یہ نائٹ کلب ہربنس روڈ پر واقع ہے۔ پچھلے 2 برس میں یہی ملازمت کر رہی ہوں، اس لیے لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ بدری پرساد کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ بدری دادا ناری پور کا ایک با اثر بدماش ہے۔ وہاں کے تھانے دار بھی بدری سے پوچھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ بدری اپنے علاقے میں جس شخص کی زندگی حرام کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ سمیتا کا دعوت درست تھا۔ وہ بدری کے بارے میں خاصی معلومات رکھتی تھی۔ میں نے کہا، سمیتا، چند روز پہلے میرے تھانے کے قریب ہائی وے پر ایک بس اغوا کی گئی تھی۔ اس بس میں سے ایک مسافر کو جان سے مار دیا گیا اور اس کی بیٹی کو اٹھا لیا گیا تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ کام بدری دادا کے آدمیوں کا ہے۔ سمیتا کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نمودار نہیں ہوا۔ بولی، یہ خبر تو میں نے بھی اخبار میں دیکھی تھی، لیکن میں بدری دادا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بڑی صفائی سے کام کرنے کا عادی ہے۔ میں نے کہا، تم بھی تو بڑی صاف نظر رکھتی ہو۔ اس نے میرے چپتے ہوئے لہجے کو محسوس کیا اور بولی، آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی مدد کر سکوں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں آپ کو بدری دادا کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے یہ جگہ اور وقت مناسب نہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ہم کسی جگہ ملاقات کا وقت طے کر لیں گے اور تفصیل سے بات کریں گے۔ اتنے میں پھر دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ سمیتا نے مجھے سگریٹ بجھانے کی ہدایت کی اور دلکش چال چلتی دروازے کی طرف چلی گئی۔ اس کی عمر 30 سے اوپر ہو گئی تھی، مگر جسم اور چہرے کی خوبصورتی برقرار تھی۔ دروازے کی درز میں مختصر گفتگو کرنے کے بعد وہ واپس آئی اور مجھے 20-25 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاتے جاتے دروازے کو باہر سے لاک کر گئی تھی۔ اس کی واپسی قریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ میں بیٹھا ایک رسالے کی ورقگردانی کر رہا تھا۔ وہ بہت جلدی میں دکھائی دیتی تھی۔ مجھے کمرے سے نکال کر راہداری میں لائی، پھر عمارت کی عقبی سیڑھیوں سے اتار کر ایک تنگ گلی میں لے آئی۔ یہاں ایک رکشہ سٹارٹ کھڑا تھا۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر کرشن چوک کی طرف بڑھ گئے۔ سمیتا سے میری اگلی ملاقات 3 روز بعد ایک ریسٹورنٹ کے کیبن میں ہوئی۔ یہاں ہم اطمینان سے بات کر سکتے تھے۔ سمیتا نے انکشاف کیا کہ چند ہفتے پہلے ناری پور میں جو ہندو مسلم فساد ہوا تھا اور جس میں 30 آدمی مارے گئے تھے، بدری پرساد نے ہی شروع کروایا تھا۔ مجھے سمیتا کے اس انکشاف پر بہت زیادہ حیرانی نہیں ہوئی۔ گوپال اور بدری پرساد کے تعلق کا پتہ چلنے سے مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ یہ فساد ایک سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ واقعی سازش تھی تو پھر اس کا ذمہ دار بدری پرساد تھا۔ اب سمیتا بھی اپنی زبان سے اسی بات کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ بڑی رازداری سے بولی، بدری پرساد نے اپنے چند کارندوں کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ کسی مناسب طریقے سے فساد شروع کروا دیں۔ ان میں سے ایک کارندے کا نام گوپال تھا۔ گوپال سلطان پور نامی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس نے وہاں ایک مسلمان لڑکی کو اٹھا کر بے عزت کر دیا اور یوں فساد شروع ہو گیا۔ فساد کی رات زبردست مارا ماری ہوئی اور کرفیو لگنے سے پہلے 30 آدمی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بدری پرساد خون خرابہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں جیمز کے پاس آ گیا تھا اور اب تک یہاں ٹکا ہوا ہے۔ سمیتا پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ جو کچھ بتا رہی تھی درست تھا۔ میں نے کہا، سمیتا، تمہیں اتنا کچھ معلوم ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ بدری پرساد نے فساد کیوں شروع کروایا تھا؟ آخر اس سازش سے اس کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ سمیتا نے کہا، نواز صاحب، میں جو باتیں زبان پر لا رہی ہوں ان کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے، لیکن آپ کی خاطر مجھے ہر خطرہ قبول ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اس کا ثبوت تو اس دن جوئے خانے میں ہی مل گیا تھا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں سمیتا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سمیتا نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکائیں اور آواز کو کچھ اور دبا کر بولی، نواز صاحب، یہ سارا چکر اس سڑک کا ہے جو ٹھاکر کرپا رام اپنے ڈیری فارم تک نکال رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کرپا رام کون ہے؟ وہ بولی،
آپ نے ناری پور کے کرپا فارم کا نام نہیں سنا؟ اسی کے مالک کا نام تو کرپا رام ہے، داراناسی کے گنے چنے سیٹھوں میں سے ہے۔ اس نے بڑی سڑک سے اپنے فارم تک 1 میل لمبی پختہ سڑک نکالی ہے۔ میں نے کہا، ہاں سڑک کا ذکر تو میں نے بھی سنا ہے۔ کہتے ہیں جن کسانوں کی زمین خریدی گئی تھی انہوں نے بہت شور مچایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ زمین کی قیمت بہت تھوڑی دی گئی ہے۔ ایک منتری کے دفتر کے سامنے مظاہرہ بھی ہوا تھا۔ وہ بولی، پھر کہاں گئے وہ مظاہرے اور مطالبے؟ کسانوں کو ایک دھیلا اور نہیں دیا گیا اور سڑک بھی بن گئی۔ سمیتا کا سوال واقعی غور طلب تھا۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر اس نے کہا، نواز صاحب یہ سب کچھ بدری پرساد کا کیا دھرا تھا۔ اسی نے کسانوں کو مظاہروں پر اکسایا تھا اور اسی نے انہیں ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن بدری کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے پوچھا۔ سمیتا بولی، وہ ڈیری فارم کے سیٹھوں سے مال کھینچنا چاہتا تھا، اسی چکر میں پورے 60,000 روپے بنائے ہیں اس نے۔ اب بات کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ سمیتا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ڈیری فارم کے سیٹھوں نے سڑک نکالنے کے لیے ہندو کاشتکاروں سے زمین لی۔ ابھی سڑک کا کام شروع نہیں ہوا تھا کہ بدری پرساد غریب کسانوں کا نیتا بن کر سامنے آ گیا۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا کہ ڈیری فارم کے سیٹھ تمہاری سونا گلتی زمینوں کو کوڑیوں کے بھاؤ خرید رہے ہیں، جو قیمت وہ دے رہے ہیں وہ نصف سے بھی کم ہے۔ ظاہر ہے کسان بدری پرساد کی باتوں میں آ گئے۔ وہ علاقے کا مانا ہوا بدماش اور جو چاہے کروا سکتا ہے۔ اس کے کہنے پر لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے اور سڑک کا کام رکوا دیا۔ سیٹھوں نے بدری پرساد کی طاقت دیکھی تو اس سے معاملہ طے کر لیا۔ بدری نے 60,000 کے نوٹ گن کر جیب میں ڈالے اور سیٹھوں سے وعدہ کیا کہ 7 یوم کے اندر وہ سڑک کا کام اپنی نگرانی میں شروع کروا دے گا۔ بس یہیں سے فساد کی بنیاد پڑ گئی۔ بدری پرساد نے کسانوں کو قابو کرنا چاہا، لیکن بات اب اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ ناری پور کے قریباً تمام قصبوں اور دیہات میں سڑک رکوانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بدری کے پاس صرف 7 دن تھے اور یہ دن ایک ایک کر کے کم ہو رہے تھے۔ آخر بدری پرساد کے شیطانی ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ ہی گیا۔ ہندو کاشتکاروں کی توجہ سڑک کے معاملے سے ہٹانے کے لیے اس نے ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ بدری پرساد کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کے کارندے گوپال نے سلطان پور میں فساد کی چنگاری چھوڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ناری پور اس چنگاری کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایک خونی رات کے بعد علاقے میں کرفیو لگ گیا۔ ہندو مسلم سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور جب ہر طرف موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، بدری پرساد کی ہدایت پر سیٹھ اپنی سڑک کا کام شروع کروا رہے تھے۔ میں سمیتا کی باتیں سن کر سناٹے میں رہ گیا۔ اس سارے معاملے میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں تھا اور سب سے زیادہ مار بھی انہیں کو پڑی تھی۔ بدری پرساد نے انہیں قربانی کا بکرا بنایا تھا اور 60,000 روپے کے لیے ان گنت گھرانوں کو برباد کر دیا تھا۔ کئی آنگن ویران ہوئے تھے اور کئی شریف بیٹیاں اپنے وارثوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ اور یہ کھیل یہاں پر ختم نہیں ہو گیا تھا۔ ابھی بدری کی بھڑکائی ہوئی اگنی سلگ رہی تھی۔ اس اگنی کو شعلہ جوالہ بنانے کے لیے پھر اسلحہ جمع کیا جا رہا تھا۔ سرکاری بندوقیں غائب ہو رہی تھیں اور گھروں پر نشان لگائے جا رہے تھے۔ میرا خون کھول اٹھا، رگ رگ میں جیسے انگارے بھرے گئے۔ اپنی طویل سروس میں نے کبھی ہندو مسلم اور سکھ عیسائی کا امتیاز نہیں کیا۔ مجھے جاننے والے اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے ہمیشہ انصاف کا تقاضا پورا کیا ہے۔ گناہ گار مسلمانوں کے مقابلے میں بے گناہ غیر مسلم کی حمایت کی ہے اور اس حمایت کو انجام تک بھی پہنچایا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے کبھی مجھے اپنے دل کو پتھر کرنا پڑا ہے تو میں نے وہ بھی کیا ہے۔ وردی پہننے کے بعد میں صرف ایک انسپکٹر رہا ہوں اور بس۔ آج بھی میں ایک انسپکٹر تھا اور اپنے بھائی بندوں کی مظلومیت کی داستان سن رہا تھا۔ ظاہر ہے ان ساری باتوں کا علم کچھ اور لوگوں کو بھی ہوگا، لیکن وہ خوف کے سبب اپنی زبان نہیں کھول رہے تھے، اور جنہیں خوف نہیں تھا ان کی ویسے نیت خراب تھی۔ جیسے انسپکٹر روپ رائے، اس کی موٹی توند پاپ کا گھڑا تھا جس میں بدری پرساد اور اس کے ساتھیوں کے سارے پاپ رازداری سے جمع تھے۔ میرے بس میں ہوتا تو سمیتا کے پاس سے اٹھ کر سیدھا کرشن چوک جاتا اور ریوالور کی 6 کی 6 گولیاں بدری پرساد کے منحوس سر میں اتار دیتا، لیکن میں مجبور تھا، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا تھا، اور قانون کے دائرے میں بدری جیسے لوگوں کا آنا ناممکن نہیں تو محال ضرور تھا۔ سمیتا نے جو حالات بتائے تھے ان سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ فساد کی اصل جڑ یہی بدری پرساد ہے۔ وہ بدماشی کی گدی پر بیٹھا بڑی عیاری سے چالیں چلتا ہے اور لوگوں کو تگنی کا ناچ نچاتا ہے۔
اس کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے میلی کے مکھیا اور تھانے دار روپ رائے جیسے لوگ اس کے ہرکارے بنے ہوئے تھے۔ اب میرے سامنے دو اہم کام تھے۔ پہلا یہ کہ سریا کا سراغ لگانا جو یقینی طور پر بدری کے گنڈوں کے پاس تھی، اور دوسرے ناری پور میں نئے خون خرابے کا راستہ روکنا۔ بدری پر ہاتھ ڈالنے کا معاملہ اس کے بعد آتا تھا، اور مجھے یہ پتا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نئے خون خرابے کا راستہ روکنے کے لیے میں نے ایک تفصیلی رپورٹ ایس پی صاحب کو بھیجی اور انہیں لکھا کہ علاقے میں بظاہر امن و امان ہونے کے باوجود اندر خانے کشیدگی پائی جاتی ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ کہیں پھر گڑبڑ نہ ہو جائے، لہٰذا علاقے میں اسپیشل فورس بھیجی جائے اور سرگرم افراد کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ 2 مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹنے والے گنڈے گوپال کی ضمانت منسوخ کر کے اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے۔ یہ رپورٹ ارسال کرنے کے بعد میں نے سریا والے معاملے کی طرف توجہ دی۔ اسے برآمد کرنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی رسک لینا تھا۔ خطرہ مول لیے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا۔ آخر ایک روز میں نے یہ خطرہ مول لے ہی لیا۔ رات قریباً 3 بجے میں نے بڑی خاموشی کے ساتھ کرشن چوک کے ایک کوارٹر پر چھاپا مارا اور وہاں سے کالی پگڑی والے اس سکھ کو گرفتار کر لیا جس نے بس کے اغوا میں حصہ لیا تھا اور بعد ازاں سریا کو کندھے پر لاد کر نکل گیا تھا۔ اس سکھ کا کھوج لگانے کا سہرا سندھو کے سر تھا۔ سندھو اچھی فطرت کا آدمی تھا اور اس میں بغیر کسی لالچ کے بھلائی کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ وہ کئی روز کرشن چوک میں گھومتا رہا تھا اور آخر کار کالی پگڑی والے تک پہنچ گیا تھا۔ راتوں رات ہم اس شخص کو اٹھا کر تھانے لے آئے۔ وہ بڑا اکھڑ مزاج بندہ تھا، بے بس ہونے کے باوجود ہمیں گالیاں دے رہا تھا، خاص طور پر سندھو کی ماں بہن ایک کر رہا تھا۔ جوش میں آ کر اس نے بدری پرساد کا نام بھی لیا اور ہمیں دھمکایا کہ اسے معافی مانگ کر چھوڑا نہ گیا تو بدری ہماری وردیاں اور کھال ایک ساتھ اتروا دے گا۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ شخص زبردست اکڑ فون دکھائے گا، لہٰذا اس کی دھمکیوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اکیلے میں بٹھا کر پہلے تو انسانوں کی طرح سمجھایا کہ بدری کے برے دن آ گئے ہیں، لہٰذا وہ بھی اکڑ چھوڑ دے اور جو کچھ ہم پوچھتے ہیں صاف صاف بتا دے، یہاں تک کہ اسے سلطانی گواہ بنانے کا لالچ بھی دیا۔ لیکن وہ باتوں سے ماننے والا بھوت نہیں تھا۔ میں نے اسے لاتوں والوں کے سپرد کر دیا۔ وہ رات اس درندہ صفت شخص کے لیے بڑی بھاری ثابت ہوئی۔ اس پر 3rd ڈگری استعمال کی گئی اور تب تک استعمال کی گئی جب تک اس خبیث نے زبان نہیں کھول دی۔ اس کا نام گوبندر سنگھ تھا۔ وہ عرصہ 4 برس سے بدری پرساد کے لیے کام کر رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے 3 جنوری کی دوپہر اس نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر پٹنہ کے قریب ہائی وے پر ایک مسافر بس کو لوٹا تھا اور ایک شخص کو مارنے کے بعد سریا نامی لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ گوبندر سنگھ نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ اور لڑکھڑاتے لہجے میں اعتراف کیا کہ اغوا کرنے کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے 3 روز تک سریا کو خراب کیا اور پھر ایک دلال کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بے پناہ مار کھانے کے باوجود گوبندر اس دلال کا نام پتہ نہیں بتا سکا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ دلال کے بارے واقعی کچھ نہیں جانتا۔ ملزم کو مار پڑتی ہے تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ ایسے جرم بھی قبول کر لیتا ہے جو پولیس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے۔ گوبندر سنگھ کی زبان سے بھی ایک ایسی ہی بات نکل گئی جس نے ہمیں بدری پرساد کے خلاف ایک زبردست ثبوت فراہم کر دیا۔ 3-4 ماہ پہلے چھاؤنی کے علاقے میں ایک بغیر نمبر پلیٹ کے کار نے ایک ٹریفک کانسٹیبل کو کچل دیا تھا۔ یہ واقعہ ایک بس سٹاپ کے قریب ہوا تھا اور کم از کم 5 گواہ ایسے تھے جنہوں نے کار ڈرائیور کو دیکھا تھا اور دوبارہ دیکھنے پر اسے پہچان سکتے تھے۔ خاصی بھاگ دوڑ کے بعد بھی پولیس مجرم کو پکڑنے میں ناکام رہی تھی اور یہ کیس عدم پتہ ہو گیا تھا۔ مگر اب گوبندر سنگھ انکشاف کر رہا تھا کہ کانسٹیبل کو کچل کر ہلاک کرنے والا شخص خود بدری پرساد تھا۔ اس وقت کار میں ناجائز اسلحہ موجود تھا اور بدری کانسٹیبل کے اشارے پر رکنے کی بجائے اسے کچل کر آگے بڑھ گیا تھا۔ گوبندر سنگھ کی زبان کھلوا کر میں نے ایک اہم کامیابی حاصل کی تھی اور اس کامیابی پر میں بہت خوش تھا، لیکن یہ خوشی تا دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اسی روز دوپہر کو مجھے آرڈر ملے کہ میرا تبادلہ دارجلنگ میں کر دیا گیا ہے اور مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر وہاں پہنچ کر چارج سنبھالنا ہے۔ یہ تبادلہ اچانک تھا، بہرحال اس کا تعلق بدری پرساد والے کیس سے نہیں تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک اہم معاملے کو چھوڑ کر یہاں سے کوچ کرنا پڑ رہا تھا۔ سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ تبادلہ روکنے کی درخواست فضول تھی۔ انگریز ڈپٹی کمشنر ایسے معاملوں میں بہت سخت تھا۔ میں نے اس موقع پر ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچا جو مسلمان ہونے کی وجہ سے بدری پرساد کے رحم و کرم پر تھے۔ ان گنت ظلم ہو چکے تھے
اور ان گنت ظلم سہنے والے تھے۔ میرا دل چاہا کہ جانے سے پہلے ان لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں۔ اگر بدری پرساد کو جہنم واصل نہیں کر سکتا تو اسے چند برسوں کے لیے سلاخوں کے پیچھے ضرور پہنچا جاؤں، اور میں ایسا کر بھی سکتا تھا۔ گوبندر سنگھ کے بیان کے بعد میرے لیے یہ کام ایسا ناممکن نہیں تھا۔ پولیس کانسٹیبل کا سنگ دلانہ قتل ایسا معاملہ تھا جس سے بڑے افسر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 2:30 بجے تھے۔ سڑکیں اور بازار سنسان نظر آ رہے تھے، بس کبھی کبھار کوئی کار یا موٹر سائیکل فراٹے بھرتی گزر جاتی تھی۔ میں اپنی چھاپا مار پارٹی کے ساتھ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک بس سٹاپ کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ مجھ سے قریباً 100 گز کی دوری پر اس نائٹ کلب کی بیرونی روشنیاں چمک رہی تھیں، جن کا مالک بدری کا دوست جین تھا۔ بدری اس وقت کلب کے اندر تھا۔ 2:30 بجے جو ہی اس کی جیپ کلب کی پارکنگ سے نکلی، ہم نے اس کا راستہ روکا اور گاڑی سے نیچے اتار لیا۔ میں وردی میں تھا، وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے گرفتاری کا وارنٹ اس کے سامنے اور ہتھکڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ ہتھکڑی دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ہمیں گالیاں دینے لگا۔ میں نے جھپٹ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور سیٹ پر گرا دیا۔ میرے سب انسپکٹر اشوک نے اسے ہتھکڑی پہنا دی۔ بدری کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ ایک باڈی گارڈ بھی تھا۔ ان دونوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ میں نے بدری کی شناخت پریڈ کا انتظام کل ہی کر لیا تھا۔ کانسٹیبل قتل کیس کی فائل سے ان تمام افراد کے نام پتے مل گئے تھے جنہوں نے 3 ماہ پہلے بدری کو کار چلاتے دیکھا تھا۔ اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ طلوع آفتاب سے قریباً 1 گھنٹہ قبل میں حوالات میں داخل ہوا تاکہ بدری سے اس کار کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکوں۔ واردات میں استعمال ہونے والی کار اب بدری کے پاس موجود نہیں تھی۔ وہ اسے فروخت کر چکا تھا یا وقتی طور پر کہیں بند کر چکا تھا۔ جو ہی میں حوالات میں داخل ہوا، آنکھوں کے سامنے بجلی سی چمک گئی۔ بدری پرساد نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور چیل کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ موت میرے کندھے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ بدری پرساد کے بائیں ہاتھ میں ایک خوفناک پھل کا چاقو تھا۔ اس نے یہ چاقو بڑی بے رحمی سے گھمایا۔ مجھ سے معمولی چوک ہو جاتی تو یہ چاقو دستے تک میرے سینے میں گھس جاتا۔ چند لمحوں کے لیے میں بھونچ کا رہ گیا۔ لاک اپ میں چاقو کہاں سے آیا؟ گرفتاری کے وقت بدری کی مکمل جامہ تلاشی لی گئی تھی۔ یہی ہو سکتا تھا کہ میرے عملے کے کسی ہندو نے یہ چاقو بدری کو تحفے میں دیا ہو۔ بہرحال اس وقت یہ سب کچھ سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ علاقے کا خطرناک ترین گنڈا میرے سامنے تھا اور اس کے ہاتھوں میں کھلی ہوئی موت تھی۔ بدری کا دوسرا وار بچانے کے بعد مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے جھپٹ کر اس کا چاقو والا بازو پکڑ لیا۔ سب انسپکٹر اشوک میرے پہلو میں تھا۔ اس نے پے در پے کئی ٹانگیں بدری کے پیٹ میں ماری۔ وہ ذرا ڈھیلا پڑا تو میں نے پورا زور لگا کر اس کا بازو مروڑ دیا اور اس وقت تک مروڑتا رہا جب تک چاقو پکے ہوئے پھل کی طرح بدری پرساد کے ہاتھ سے گر نہیں گیا۔ بدری کے منہ سے مغلظات کا دھارا بہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ہم سب کی بوٹیاں نوچ لیتا۔ خاص طور پر میرا تو وہ کیما ہی کر ڈالتا۔ اس کے تصور میں بھی نہ ہوگا کہ ایک انسپکٹر اسے ہتھکڑی لگائے گا اور یوں حوالات میں لا کر ذلیل کرے گا۔ چاقو بدری کے ہاتھ سے گر گیا تو میں نے اسے بے دریغ ٹھوکروں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ پورا تھانہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً بدری فرش پر پڑے چاقو کے پاس گرا اور چاقو ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اس مرتبہ اس نے مجھ پر چھلانگ لگانے کی بجائے لاک اپ کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ سب انسپکٹر اشوک اس کے راستے میں تھا۔ اس نے چاقو گھما کر سب انسپکٹر کو پیچھے ہٹایا اور تیر کی طرح دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ لاک اپ سے باہر کانسٹیبل عطا محمد نے دلیر ہو کر اس پر جھپٹا مارا، لیکن اس کے ہاتھ سونے کی ایک مرکی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ یہ مرکی بدری کے کان میں تھی اور عطا محمد کی انگلی اس مرکی میں پھنس گئی تھی۔ کان چیر کر مرکی ہاتھ میں رہ گئی اور بدری بیرونی دروازے کی طرف بھاگا۔ میں ریوالور نکال کر اس کے پیچھے لپکا۔ رک جاؤ بدری، میں نے پورے زور سے چلا کر کہا۔ بدری نہیں رکا۔ میں نے اپنی وارننگ ایک بار پھر دہرائی۔ بدری اب دروازے کے قریب تھا۔ یکا یک اوپر تلے 2 دھماکے ہوئے اور بدری اوندے منہ گملوں کی قطار پر گرا۔ بدری پر فائر کرنے والا سب انسپکٹر اشوک تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے بدری کے پاس پہنچے۔ اشوک کی پہلی گولی اس کی پسلیوں میں اور دوسری سر کے پچھلے حصے میں لگی تھی۔ یہی گولی اس کی فوری موت کا سبب بن چکی تھی۔ بدری کو سیدھا کیا گیا تو اس کا گرد آلود منہ ادھ کھلا تھا اور وہ آخری ہچکی لے چکا تھا۔ میں نے حیران نظروں سے اشوک کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر فرض شناسی کی چمک تھی اور آنکھوں میں میرے لیے محبت۔ وہ عرصہ 4 سال سے میرا ماتحت تھا، لیکن آج پہلی بار میں نے اسے اتنا سنجیدہ دیکھا تھا۔ وہ اٹینشن کھڑا تھا،
جیسے خاموشی کی زبان سے کہہ رہا ہو، انسپکٹر نواز تم یہاں سے جا رہے ہو، اس بدبخت کی لاش کو میری طرف سے الوداعی تحفہ سمجھ لو۔ میں نے اس درندے کو مار کر اپنا فرض پورا کیا ہے اور اس طوفان کا رستہ بھی روکا ہے جو اس درندے کے تمہارے ہاتھوں مرنے سے اٹھتا۔ واقعی اشوک نے بہت حاضر دماغی کا ثبوت دیا تھا۔ بدری کو ہم دونوں میں سے کوئی بھی گولی مارنے کا اختیار رکھتا تھا کیونکہ وہ قاتل تھا اور پولیس کی حراست سے بھاگ رہا تھا، لیکن وہ میرے ہاتھوں مرتا تو شرپسند اسے ہندو مسلم دشمنی کا شاخسانہ قرار دے کر آسانی سے فساد بھڑکا دیتے اور اس فساد کی شدت بہت زیادہ ہوتی۔ بعض لوگوں کو مارنا مشکل ہوتا ہے اور ان کی موت کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل۔ بدری بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا۔ اس کی موت پولیس کی حراست میں ہوئی تھی اور یہ موت علاقے کے امن و سکون کو برباد کر سکتی تھی اور عین ممکن تھا کہ ہندو مسلم فساد ہی بھڑک اٹھتے۔ میں نے فوری طور پر ایس پی صاحب سے رابطہ کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے تحمل سے میری بات سنی اور میری درخواست پر وہ لسٹ میرے حوالے کر دی جو میں نے چند روز پہلے انہیں ارسال کی تھی۔ اس لسٹ میں ناری پور کے ان تمام سرکردہ افراد کے نام پتے درج تھے جو ہندو مسلم دشمنی میں پیش رہتے تھے اور فسادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اس لسٹ میں بغیر کسی امتیاز کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے نام موجود تھے۔ میں نے یہ لسٹ حاصل کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر سے 2 ٹرک نفری لی اور فوراً ناری پور روانہ ہو گیا۔ ایک طویل سفر کے بعد ہم ناری پور پہنچے۔ یہاں پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے انسپکٹر روپ رائے کو ایک کونے میں بٹھایا اور پھر برق رفتاری سے کارروائی کر کے ناری پور کے دیہات سے قریباً 200 افراد کو حراست میں لے لیا۔ جس وقت ناری پور میں بدری پرساد کی موت کی خبر پہنچی ہم اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ بدری کی موت پر پہلے تو زبردست رد عمل ہوا اور ہندو لٹھیالوں کی ٹولیاں نعرہ زنی کرتی ہوئی گلی بازاروں میں نکل آئیں، لیکن جلد ہی ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایک تو انہیں بھڑکانے والے سرکردہ لوگ موجود نہیں تھے، دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہندو مسلم معاملہ نہیں ہے۔ بدری پرساد کو اپنے کرتوتوں کی سزا ملی ہے اور وہ پولیس کی حراست میں ایک ہندو سب انسپکٹر کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے، یعنی حراست سے بھاگتے ہوئے۔ قریباً 1 ہفتے کے اندر یہ معاملہ سرد ہو گیا اور ناری پور کے طول و عرض میں بہتری کے آثار نظر آنے لگے۔ میری مدت ملازمت بھی پوری ہو چکی تھی، بلکہ 1-2 دن زائد ہی ہو چکے تھے۔ میں ناری پور اور ناری پور کے مسلمانوں کو سپرد خدا کر کے پٹنہ سے دارجلنگ روانہ ہو گیا۔ اس کہانی کا ایک کردار ابھی تک تاریکی میں ہے، یعنی وہ لڑکی جو چند ماہ پہلے لڑکے کے بھیس میں اپنے باپ کے ہمراہ پناہ کے لیے بھاگی تھی اور پٹنہ کے قریب باپ بیٹی گنڈوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ پٹنہ سے آتے ہوئے میں سب انسپکٹر اشوک کو ہدایت دے آیا تھا کہ وہ لڑکی کی تلاش جاری رکھے۔ 2-3 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ آخر ایک دن لڑکی کے بارے میں اطلاع آ گئی، لیکن یہ اطلاع اشوک نے نہیں سمیتا نے دی تھی۔ میں سمیتا کو اپنا ایڈریس دے آیا تھا اور وہ وقتاً فوقتاً مجھے خط لکھتی رہتی تھی۔ اس خط میں اس نے لکھا کہ سریا کا پتہ چل گیا ہے، میں فوراً پٹنہ پہنچوں۔ میری ڈائری میں نوٹ ہے سن 44 ستمبر کی 2 تاریخ تھی۔ میں دارجلنگ سے پٹنہ پہنچا اور سیدھا سمیتا کے فلیٹ کا رخ کیا۔ وہ آج کل ایک متوسط علاقے میں فلیٹ لے کر رہ رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو سندھو بھی موجود تھا۔ وہ ایک طرح سے میرا اور سمیتا کا مشترکہ دوست بن چکا تھا۔ بدری پرساد کیس میں سندھو کی کارکردگی یاد رکھنے کے قابل تھی۔ وہ گوبندر سنگھ کا سراغ نہ لگاتا تو معاملہ نہ جانے کہاں تک لٹک جاتا۔ سمیتا اور سندھو نے میرا استقبال گرمجوشی سے کیا۔ پھر مجھے ساتھ والے کمرے میں لے گئے جہاں 19-20 برس کی ایک خوش شکل لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے سہم کر میری طرف دیکھا۔ سمیتا نے کہا، سریا یہی ہے انسپکٹر نواز خان، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے دن رات کوشش کی ہے۔ لڑکی کے ہونٹ لرزے، شاید وہ سلام کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کے آنسو ٹپک پڑے اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمیتا نے اسے بازوؤں میں بھر لیا اور ہمیں ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ ہم باہر چلے جائیں۔ سندھو اور میں باہر آ گئے۔ لڑکی کے رونے دھونے نے سندھو کو سنجیدہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ سریا کا سراغ پچھلے ہفتے ملا ہے۔ یہ سراغ سمیتا نے لگایا تھا۔ سمیتا کا تعلق چونکہ ناچ گانے سے تھا، وہ نئی نوکری تلاش کرتی ہوئی ایک ایسے تھیٹر میں پہنچ گئی جہاں ناچ گانے میں رنگ بھرنے کے لیے بازار حسن کی بہت سی لڑکیاں بھی جمع کی گئی تھی۔ سمیتا چونکہ مجھ سے سریا کی کہانی سن چکی تھی اور اسے ایک لڑکی کے چھوٹے چھوٹے بالوں اور دیہاتی خد و خال پر شک گزرا تھا،
اس نے ٹوہ لی تو انکشاف ہوا کہ یہی سریا ہے جو سندری کے نام سے یہاں کام کرتی ہے۔ سمیتا نے تھیٹر کے مالک سے بات کی اور 4000 روپے میں معاملہ طے کر لیا، کیونکہ سریا کو ناچ گانے میں مہارت حاصل نہیں ہو رہی تھی اور تھیٹر والا اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، لہٰذا صرف 4000 روپے میں اس نے سریا کی جان چھوڑ دی اور یوں وہ سمیتا کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آ گئی۔ سریا کی تباہی کا سن کر میرا دل ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ایک معصوم صورت لڑکی جو 1 برس پہلے اپنے باپ کے آنگن میں شرافت کے 7 پردوں میں چھپی ہوئی تھی اور درندہ صفت لوگوں کے ہتھے چڑھ کر کنجر خانوں میں تاراج ہوئی تھی اور بازار حسن کے چوباروں میں نچائی گئی تھی، کاش میرے قلم میں اتنی طاقت ہوتی کہ اس دکھ کو بیان کر سکتا جو سریا کی معصوم صورت دیکھ کر میری رگ رگ میں سما رہا تھا۔ شاید میرا چہرہ بہت غم زدہ ہو گیا تھا۔ سندھو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہو نواز صاحب، سریا کو اب میری ذمہ داری سمجھیں، میں اسے سہارا دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے سہارا دوں گا۔ اس کے لہجے میں عجب سی لرزش تھی، یہ لرزش اس کے پختہ عزم کو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں سندھو۔ وہ بولا، لیکن میں بہت کچھ سمجھ چکا ہوں نواز صاحب، کتابوں نے مجھے بہت کچھ سمجھایا ہے اور میں حق اور باطل میں پہچان کرنے لگا ہوں۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ کہا، کیا تم مسلمان ہو رہے ہو؟ وہ بولا، دل تو بہت پہلے مسلم ہو چکا ہے، اب صرف بیعت کرنا باقی ہے۔ میں کل دہلی جا رہا ہوں، بڑے امام صاحب کے دست مبارک پر اسلام قبول کروں گا۔ اس کے بعد میں جو پہلا کام کروں گا وہ سریا سے نکاح ہوگا۔ میں حیرت سے گنگ اس شخص کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا جو اب سندھو نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اس گھڑی مجھے لگا کہ 9 ماہ پہلے رات 10 بجے پٹنہ کے ہسپتال میں جس جاں بلب شخص نے مجھے فریادی نظروں سے دیکھا تھا، اس کی روح لاڈلی بیٹی کی طرف سے مطمئن ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔